من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. معزز خواتین و حضرات، میرا نام وسیم اسلم ہے اور میرا تعلق المورد UK سے ہے. استاد گرامی، میں المورد UK اور آج کی آڈینس اور UK کے اندر آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، ان سب کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ UK میں تشریف لائے، لندن میں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے دین سیکھیں اور سمجھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ استاد گرامی. I'd like to request Brother Amir Abdullah to start with questions for Ustad Ghamidi. میں شروع کروں گا غامدی صاحب آپ سے. سوال جو موجودہ حالات کے تناظر میں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی نے ایک طرح سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس میں خصوصاً متاثر جو ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں. آپ کی رائے اس معاملے میں آج کل بہت واضح طور پر سامنے آئی ہے اور لوگوں میں اب اس کو ایک قبول عام ملنا شروع ہوا ہے. آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں اس اجتماع کے منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب حضرات کا بھی کہ آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی اور میری معروضات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. مجھ سے جس موضوع پر سوال کیا گیا ہے یہ کچھ تفصیل چاہتا ہے. پہلی چیز جو بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز کبھی ایک دن میں وجود پذیر نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے. ایسا تو بارہا ہوا ہے اور انسانی تاریخ سے اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وقتی طور پر کوئی تحریک اٹھی، کسی نقطہ نظر میں تشدد کا عنصر نمایاں ہوا اور پھر 10-20 سال میں اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن اگر کسی چیز کے پس منظر میں کوئی فکر کار فرما ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ 1-2 صدیاں لگ گئیں، تب کہیں جا کر اس سیلاب کا رخ موڑنا ممکن ہو سکا. اس وقت جو دہشت گردی ہمارے ملک میں ہے، پاکستان میں، جس نوعیت کی وارداتیں ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اگر میں ایک لفظ میں جواب دوں تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کا مذہبی فکر ہے. دیکھیے، ایک چیز مذہب اسلام ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام تو اللہ کا دین ہے، یہ سب انبیاء کا دین ہے. اس کو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل محفوظ صورت میں دنیا کو دیا ہے. اس کی تمام اساسات قرآن و سنت میں ہیں. یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہم کو منتقل ہوا ہے، لہٰذا اس میں تو کسی ترمیم تغیر کا کوئی سوال نہیں ہے اور نہ اس طرح کی کسی انتہا پسندی کے لیے اس میں کوئی بنیاد ہے. لیکن ایک چیز ہے مذہب اور ایک چیز ہے اس مذہب کی تفہیم سے، اس کے فہم سے، اس کو سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا فکر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس تھاٹ. تو یہ انسانی عمل ہے. یعنی جب آپ کسی مذہب کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں یا اس کی روایات کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو یہاں سے انسان کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید ہم کو دی، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہم کو ملی،
لیکن اس کو انسانوں نے اخذ کیا، انسانوں نے سمجھا، اور آج بھی انسان ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو اس کو سمجھنے کا عمل ہے، اس کی بھی اب کوئی 12-13 صدیوں کی تاریخ ہے۔ اس سے جو چیز ڈیولپ ہوئی ہے، جو چیز پائے تکمیل کو پہنچ کر ہمارے ہاں پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کی بنیاد پر لٹریچر تصنیف ہو رہا ہے، تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اور خاص طور پر پچھلی 2 صدیوں میں جس کو بڑے پیمانے پر ایک موومنٹ کی یا ایک حرکت کی صورت دی گئی ہے، وہ مذہبی فکر زیر بحث ہے۔ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس مذہبی فکر میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اس انتہا پسندی کو پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت کی ہماری دنیا ہے، اس دنیا میں جن چیزوں کو آپ مسلمات کی حیثیت سے، مانی ہوئی باتوں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ان کے اور اس فکر کے درمیان ایک نوعیت کا کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، اور وہی در حقیقت ایک خاص رد عمل کا باعث بنتا ہے۔ میں نے اس پر بڑے تفصیل کے ساتھ امریکہ میں گفتگو کی تھی، اور وہ کئی گھنٹوں کے لیکچرز ہیں جس میں اس فکر کی میں نے تشریح کی ہے، بتایا ہے کہ اس میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انتہا پسندی کا باعث بنتی ہیں، اور ان کی تاریخ کیا ہے، وہ کیسے پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ایک سوال کے جواب میں اس کی تفصیلات بیان کرنا تو یہاں ممکن نہیں ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، وہ اس وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ مختصر طور پر میں آپ کو چند مثالیں دے کے عرض کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں یہ چیز عام طور پر مان لی گئی ہے کہ حکومت قائم کرنے کا صحیح، جائز، قانونی طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں۔ اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، عام طور پر اسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا مذہبی فکر اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک، میں پھر عرض کر دوں کہ یہ میں مسلمانوں کے مذہبی فکر کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام یا مذہب اسلام کی بات نہیں کر رہا۔ تو مسلمانوں کا مذہبی فکر اس کو قبول نہیں کرتا۔ عام طور پر بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں مذہبی لوگ بھی انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، سیاسی عمل میں شریک ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو فکری سطح پر دیکھیں تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم اس کو محض ایک طریقہ کار کے طور پر اختیار کر رہے ہیں، ورنہ جمہوریت کی، لوگوں کے فیصلے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ چیز مسلمہ حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ قومی ریاستیں وجود پذیر ہو گئی ہیں، ان کی سرحدوں کو ایک طرح کا تقدس یا حرمت حاصل ہے۔ عالمی سطح پر یہ مان لیا گیا ہے کہ ہر قوم کا حق خود ارادی قابل احترام ہے، اور کسی دوسری قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس پر ٹڑ دوڑے، اس پر حملہ آور ہو۔ اصول میں یہ بات مانی گئی ہے اس وقت دنیا میں، لیکن ہمارا مذہبی فکر اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ غیر مسلموں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہے تو وہ ایک ناجائز حکومت ہے، وہ خدا کی زمین کے اوپر بغاوت ہے۔ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ تو اس نوعیت کی اور بہت سی چیزیں ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا تھا جو اردو اور انگریزی میں بیک وقت شائع ہوا پاکستان کے 2 بڑے اخبارات میں۔ اس میں نے بالکل متعین کر کے یہ بتایا کہ ایسی چیزیں 10 ہیں۔ اس نوعیت کی چیزیں مسلمانوں کے مذہبی فکر میں چونکہ موجود ہیں، وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے دینی مدارس ہیں، اس میں نے بھی اسی نظام میں تعلیم پائی ہے، اس میں یہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ اس سے ایک ذہن بنتا ہے، جو ذہن اس سے بنتا ہے وہ اصل میں اس دور حاضر کے مسلمات کو قبول نہیں کرتا۔ اب آپ فرمائیں گے کہ یہ معاملہ تو آج نہیں ہوا۔ یقیناً یہ معاملہ آج نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہی کچھ پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے دلائل جاننے کی کوشش کی، اور بھی بہت سے لوگ اس میں تعلیم پاتے ہیں۔ یہ انتہا پسندی دہشت گردی میں نہیں بدلی تھی، اس کے دہشت گردی میں بدلنے کا باعث پاکستان میں ہماری ریاست کے اداروں کا وہ اقدام بنا جس میں انہوں نے اسی مذہبی فکر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی یہ مذہبی فکر تو موجود تھا، لیکن یہ وائلنس میں نہیں بدلا تھا، تشدد میں نہیں بدلا تھا، بطور ایک فکر، بطور ایک تھاٹ کے پڑھا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا۔
آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں کہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یقیناً نہیں سکھائی جاتی، یہ فکر پڑھایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فکر جو ہے یہ ایک ذہن بنائے گا، ایک نقطہ نظر پیدا کرے گا، اور ہر انسان میں یہ تمنا پیدا کرے گا کہ اگر کوئی موقع نکلتا ہے تو یہ جو چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں میں ان کو حاصل کرنے کی جد و جہد کروں گا۔ اس کا موقع ریاست پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ انہی مذہبی لوگوں کو جو اس فکر میں پرورش پاتے ہیں اور اسی فکر کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد اپنی مغربی اور مشرقی سرحدوں پر حاصل کرے گی۔ اس کے نتیجے میں مسلح تنظیمیں وجود میں آ گئیں، اور پہلی بار لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم اپنے ان مقاصد اور اس فکر کو دنیا میں روب عمل ہوتا دیکھ سکتے ہیں، اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ وہ رومانس ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ میں سامنے آئے ہیں، اس کی بنیاد یہاں سے ہے۔ اس لیے میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اب تو کم و بیش 30-35 سال ہو گئے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ اگر اس فساد کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے 3 اقدامات لازماً کرنے ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ یہ جو فکر ہے، یہ مذہبی فکر جس کا میں نے ذکر کیا، ریاست سے متعلق لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ اس کے بنیادی نکات کیا ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسے 10 نکات میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بنیادی نکات کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا آرگومنٹ ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو کس طرح غلط ہے۔ اس پر مسلمانوں کو اس زمانے میں ایجوکیٹ کرنا یہ گویا ایک مذہبی فریضہ بن گیا ہے۔ انتہا پسندی کا، دہشت گردی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلا قدم یہ اٹھانا پڑے گا کہ جو لوگ اس رو میں نہیں بہنا چاہتے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، یعنی ان کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے 2 کی مثال دی، یہ محض بطور مثال ہے۔ وہ 10 کے 10 نکات کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا آرگومنٹ ہے، ان میں کیا غلطی ہے، یہ فکر کیسے پیدا ہوا ہے، اس ایجوکیشن کی اب مسلمانوں کے ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا مذہبی فکر ریکنسٹرکٹ ہوگا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ علامہ اقبال نے اپنے آخری زمانے میں جو خطبات دیے ہیں اس کا انہوں نے عنوان رکھا تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن، تشکیل جدید۔ کیوں نام رکھا تھا؟ اس لیے کہ وہ اس صورتحال کو جان گئے تھے، یعنی انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور اگر ان کو ریکنسٹرکٹ نہیں کیا گیا تو پھر عالمی تہذیب کے ساتھ ایک تصادم پیدا ہو جائے گا۔ یہ وہ تصادم ہے کہ جس کی ابتدا ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس بات کو سنا نہیں اور اس کے بعد اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے نئی نسلوں کو، عام مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ کوئی اور راستہ خدا کی زمین پر موجود نہیں ہوتا لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم سب کو اسی فکر پر کھڑے ہونا چاہیے، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کی غلطی مسلمانوں پر واضح کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے پاس حکومتیں ہیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ 50 سے زیادہ ممالک میں مسلمانوں کے پاس حکومتیں ہیں، وہاں کے تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے۔ اور تعلیمی نظام کو بالخصوص پاکستان کے تناظر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یکساں تعلیم، پہلے 12 سال کی تعلیم جو معاشرہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، 12 سال کی تعلیم وسیع البنیاد ہوتی ہے، براڈ بیس ہوتی ہے، وہ معاشرہ دیتا ہے، والدین، معاشرہ، قوم فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو کیا دینا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، پھر وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ 12 سال کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے یہ نہایت اہم ہے کسی سوسائٹی کی تشکیل میں۔ یہ یکساں بھی ہونی چاہیے اور اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ اس میں پے در پے خامیاں ہیں، اس کے بعض حصے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو وہ مسجد ہے جس میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور ایک وہ مسجد ہے جس کو مسلمانوں کی اصطلاح میں جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ اس میں جمعے کا ممبر قائم ہوتا ہے، اور مسلمانوں پر فرض عائد کیا گیا ہے
کہ وہ ہفتے میں ایک دن اس ممبر کو سنیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی قانون اور اسلامی شریعت میں وہ ممبر حکمرانوں کے ساتھ خاص ہے، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مولوی اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ممبر بدقسمتی سے حکمرانوں کے بجائے علماء کو منتقل ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب کم سے کم میرے ملک میں تو کوئی مسجد اللہ کی مسجد نہیں ہے، وہ یا دیوبندیوں کی ہے، یا بریلویوں کی ہے، یا اہل حدیث کی ہے، یا شیعہ کی ہے، یا سنی کی ہے۔ تو مسجد خدا کی مسجد ہو اور ممبر حکمرانوں کو منتقل ہو جائے، کیونکہ اسلامی قانون یہی ہے۔ یہ 3 انقلابات آپ کریں گے تو انتہا پسندی کے خاتمے کی ابتدا ہوگی۔ اس کے بعد یہ خواب دیکھیے گا کہ دہشت گردی کیسے ختم کریں گے، ورنہ اصل میں آپ شاخیں کاٹ رہے ہیں، جڑیں پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ مختصر جواب ہے جو میں اس وقت دے سکتا تھا۔ آپ اس کو تفصیل سے سننا چاہیں تو غالباً 15-20 گھنٹے کے لیکچرز ہیں، جن میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ فکر کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں خامی کہاں ہے، اس کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ غامی صاحب، آپ نے اپنے جواب میں 10 چیزوں کی طرف اشارہ کیا جن کا ذکر آپ نے اپنے مضمون میں کیا ہے۔ یہ جو سوال آیا ہے غالباً یہ اسی میں سے ایک چیز سے متعلق ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے خلافت کے بارے میں بتایا ہے کہ دوبارہ قائم ہوگی، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو اس وقت مسلمانوں کے مذہبی فکر میں تصادم کا باعث بن رہی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو جو 2 مثالیں دیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا مذہبی فکر غیر مسلموں کے لیے حق حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف مسلمانوں کا ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے یہ ایک اضطراری صورتحال ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم سب حکومتیں ختم کر دیں گے۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ، اس کی ایک کرولری ہے جس کو پھر وہ مانتے ہیں، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں بھی متعدد نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کوئی 50 سے زیادہ ممالک میں الگ الگ حکومتیں قائم ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت ہے، ایران کی حکومت ہے، ملائیشیا کی حکومت ہے، پاکستان کی حکومت ہے۔ تو اس فکر میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان سب حکومتوں کو ایک خلافت کے تحت ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی حکومت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں کا جو مذہبی فکر ہے وہ یہی پڑھاتا ہے، یہی بتاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اب داعش کے نام سے جو طاقت ابھری ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا ہے۔ اس خلافت کی ابتدا ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ باقی حکومتیں بھی اس کا حصہ بن جائیں، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں جو نظام ہے وہ یہی ہے۔ اس میں الگ الگ حکومتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ موجودہ زمانے کی قومی ریاستیں در حقیقت ایک کفر ہیں جس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہی میں سے ایک چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی جو لوگ اس فکر کو مانیں گے وہ ظاہر ہے کہ موجودہ حکومتوں کے ساتھ وفاداری کے اس مقام پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یعنی ان کی تو پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ ان کا خاتمہ ہو اور ان کی جگہ پر ان کے تصورات کی خلافت قائم ہو جائے۔ اس وقت میں کسی چیز کی غلطی واضح کرنے پر گفتگو نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جیسے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ چیزیں۔ تو ہمارے جس جلیل القدر اسکالر کا انہوں نے نام لیا، مذہبی رہنما کا، وہ اسی نقطہ نظر کے علمبردار تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت کا احیاء کیا جائے تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار۔ تو اسی کو انہوں نے اپنا مقصد بنا کر اپنی پوری زندگی اس میں صرف کی۔ ظاہر ہے کہ آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ اس نقطہ نظر میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن یہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعلق ہے، یہ تصور اس کے لیے اجنبی ہے، یعنی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی، لیکن بہرحال مسلمانوں کے مذہبی فکر میں موجود ہے، اور اس کو بڑے زور کے ساتھ ہمارے مذہبی رہنما پیش کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے جی کہ ایک سوال فیس بک پر عام ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسانیت کے آغاز سے ہی اصل مذہب تو اسلام ہی ہے،
اگر ایسا ہے تو انسانیت کا آغاز اور پھیلاؤ بہن بھائی کے آپس میں ازدواجی تعلق کے نتیجے میں کیوں ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہ کر سکا کہ آدم اور حوا کے ساتھ ایک جوڑا بشیر اور حمیدہ کا بھی بنا دیتا اور ان کے بچوں کی آپس میں شادیوں کے بعد نسل بڑھاتا؟ دیکھیے، انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے لیے قرآن مجید نے کچھ بنیادی رہنمائی کر دی ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے بتا دی ہے کہ جو پہلے انسان ہیں یعنی آدم علیہ السلام، وہ خدا کے پیغمبر تھے، اور پھر جگہ جگہ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ جو دین ان کو دیا گیا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے، وہ ایک ہی دین تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید نے ویسے تو کئی مقامات پر اس کو بیان کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ سورہ شورى میں بیان کیا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن مجید نے کہا ہے اور آپ کے ماننے والوں کو کہ یہ دین جو ہم نے تم کو دیا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو تمہارے لیے مشروع کیا گیا، جو اس سے پہلے سیدنا نوح کو دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور سب کو یہ اسی تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا کہ اس دین پر قائم ہو جاؤ، اس دین پر قائم رہو اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو۔ گویا سب کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ نئے نئے فرقے، نئے نئے گروہ نہ بناؤ، بلکہ اسی دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو۔ تو یہ بات تو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے۔ اس دین کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ہے اس کے فلسفیانہ اساسات سے۔ قرآن اپنی اصطلاح میں اس کو الحکمہ کہتا ہے۔ چنانچہ اسلام پر میری جو کتاب ہے جس میں میں نے پورے دین کو جیسے کہ میں اس کو سمجھا ہوں بیان کیا ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک کا عنوان ہے الحکمہ، دوسرے کا الکتاب۔ تو جو دین ہمیں دیا گیا اس کے دو حصے ہیں، ایک الحکمہ، الحکمہ میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہیں، ہمیں کیا ماننا ہے، کیوں ماننا ہے، کس طرح ماننا ہے، اور ہمارے اخلاقی وجود کے کیا تقاضے ہیں۔ ہماری ایک مورل بینگ ہے، ہمارا پروردگار اس کو کس کس لحاظ سے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اصل دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے کہ یہ بنیادی حقائق پر مبنی ہے، اور یہی دین ہے جو تمام پیغمبروں کو دیا گیا۔ اس کے بعد جو اس میں اخلاقیات بتائی گئی ہے، بعض موقعوں پر اس کو ایک لاء میں بدل دیا ہے، یعنی ایک قانون بھی دیا ہے۔ قانون کو عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے دین کی بنیادیں، دین کی اساسات، دین کی فلسافیکل فاؤنڈیشنز، وہ یکساں ہے۔ شریعت میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ تو یہ جو رشتوں کی حرمتیں ہیں یہ انسانی تمدن کے ساتھ وسیع ہوتی چلی گئی ہیں۔ یہ تورات میں بھی کچھ مختلف ہیں، قبائلی تمدن میں اور طریقے سے رہی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان میں وسعت پیدا کر دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے بنیادی اخلاقیات یکساں ہیں۔ ان اخلاقیات کا سماجی ظہور، جیسے وہ ہماری سوسائٹی میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اس سے ایک سماجی اخلاقیات وجود میں آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حالات کے لحاظ سے تبدیلی کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سوال ہے جی کہ یہ بات کافی سننے میں آ رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے منحرف ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجہ نام نہاد علماء؟ دیکھیے، میں جو لوگ بھی کسی بھی علم اور فن کے عالم ہوں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ کوئی سائنس کا عالم ہے، کوئی جغرافیہ کا عالم ہے، کوئی طب کا عالم ہے، کوئی دین کا عالم ہے۔ میں کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کبھی استعمال نہیں کرتا، اور میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جو بھی اہل علم ہوں ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم ادب اور احترام کے ساتھ، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ اختلاف ہمارا حق ہے، ہم دوسروں کی غلطی واضح کر سکتے ہیں، لیکن عزت اور احترام کے ساتھ، میوچل رسپیکٹ کے ساتھ۔ یہی اصل میں حسن معاشرت ہے، اس کی ہم کو ہمارے پیغمبر نے تلقین کی ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں جو اخلاقیات سکھائی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ہر ایک کی عزت کریں گے، ہر ایک کا احترام کریں گے، اس کی رائے کا بھی احترام کریں گے، لیکن شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اختلاف کریں گے۔
یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک جلیل القدر امام شافعی نے اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں دوسروں کی رائے کو غلط کہتا ہوں، لیکن ہر وقت یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک، اور میں اپنی رائے کو صحیح کہتا ہوں، لیکن ہر وقت یہ سننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے، اس لیے میں اس طرح کے الفاظ نہیں کبھی استعمال کرتا۔ ابھی میں نے آپ سے یہ بات عرض کی کہ مسلمانوں کے ہاں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور خاص طور پر انتہا پسندی اور اس نوعیت کی تفرقہ پذیری جس کے ہم آثار دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے مسلمانوں کا مذہبی فکر ہے۔ یہ مذہبی فکر ظاہر ہے کہ علماء کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، تو اس لیے میں اس پر تنقید تو کر رہا ہوں، اس کی غلطی بھی واضح کر رہا ہوں، لیکن یہ غلطی علمی طریقے سے واضح کرنی چاہیے، اس کا اسلوب بھی اکیڈیمک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ الزام تراشی کا یا طعن و تشنیع کا طریقہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں سب اہل علم کا احترام کرتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ یہ جسارت کرتا ہوں کہ آپ کی رائے ٹھیک نہیں۔ یہ ایک سوال تو اس میں نہیں، یہ تبصرہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی کا اظہار، یو اسپیک ود لاجک اینڈ آئی لو ٹو فالو یو، بٹ سم ٹائمز آئی فیل دیٹ آئی وانٹ ٹو میک مائی لائف ایزی، دیٹس وائی آئی فالو یو، بیکاز ادر مسلم اسکالرز میک دین اینڈ لائف ویری ہارڈ، آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور دیٹ وی آر فالوئنگ دا رائٹ دین۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ جو ازواج مطہرات میں بہت غیر معمولی شخصیت کی حامل ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ حضور کے سامنے زندگی کا کوئی بھی معاملہ دین کا دنیا کا جب بھی آتا تو آپ ان میں سے ایسرہما آسان کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اگر کوئی بات آپ کو آسان لگے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو، اور جو بات مشکل لگے ضروری نہیں کہ وہ درست ہو۔ اصل میں ہمارے پیغمبر نے تو جو میسج دیا تھا وہ آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن میں بھیجا ہے والی بنا کر، تو اس موقع پر کچھ نصیحتیں کی ہیں، ان میں ایک بڑی دل نواز نصیحت ہے، کیونکہ ایک دوسرے علاقے میں یہ لوگ جا رہے تھے، وہاں ان کو لوگوں کو دین بھی بتانا تھا، تعلیم بھی دینی تھی، اور حکومت کا نظم بھی چلانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کر دینا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارت دینا، انہیں دین سے بھگانا نہ شروع کر دینا۔ تو یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے، اسی کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دین و یسر، دین آسان ہے، اس لیے کہ وہ فطرت کا تقاضا ہے، وہ چیز جو فطرت کا تقاضا ہو وہ مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ اس کو اس طرح سمجھا کریں کہ ہمارے آسان دین کو، ہمارے فطرت پر مبنی دین کو، ہمارے سراسر عقلی دین کو، ہمارے سراسر علمی مسلمات پر مبنی دین کو کچھ لوگوں نے ذرا مشکل بنا دیا تھا، تو آپ تعاون کیجئے، میں اس کو اس کی اصل صورت میں بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سوال ہے رام صاحب، از پیراڈائز اونلی فار مسلمس؟ جنت کے بارے میں یا آخرت کی کامیابی کے بارے میں قرآن مجید نے پوری انسانیت کو 3 کیٹیگریز میں، اور آپ کے اس سوال کا خود جواب دیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسانوں کا ایک بڑا گروہ وہ ہوگا قیامت میں جس کو کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی۔ سورہ اعراف میں اس کو بیان کیا ہے، کسی پیغمبر کی ہدایت اس کو بھی نہیں پہنچی، بلکہ وہ یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی نہیں پہنچی۔ اس وقت بھی دنیا میں ایسے بہت سے گروہ موجود ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ میں ان سے اس فطری الہام کی بنیاد پر سوال کروں گا جو میں نے ان کے اندر ڈالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک خدا کا شعور، اور دوسرے انسان کی مورل بینگ، جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے جب انسانی شخصیت کی تشکیل کی، اس کو بنایا، اس کا تسویہ کیا، اسے نک سک سے سنوارا، تو اس کے اندر یہ شعور ودیت کر دیا، الہام کر دیا کہ نیکی کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ کسی پیغمبر کی ہدایت سے بہت پہلے جب میں نے تمہاری تشکیل کی، اس وقت ہی ہدینہ النجدین، میں نے نفس انسانی کو دونوں راستے دکھا دیے، ان کی ہدایت دے دی۔ تو اس وجہ سے پہلی کیٹیگری قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی ہوگی، اور ان سے ظاہر ہے کہ
پیغمبروں کی تعلیمات کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، وہ اس فطری علم کی بنیاد پر اور اس اخلاقی الہام کی بنیاد پر خدا کے سامنے جواب دیا ہوگا کہ انہوں نے اس کو کیسے سنا، کیسے دیکھا، کیا رویہ اختیار کیا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ دوسری کیٹیگری ان قوموں کی ہے جن کی طرف پیغمبر آئے اور انہوں نے ان پیغمبروں پر ایمان قبول کیا، جیسے یہودی ہیں، جیسے مسیحی ہیں۔ تو بقرہ اور آل عمران دونوں میں ان گروہوں کا نام لے کے یہ بتا دیا ہے کہ پیغمبروں نے آ کے ان کو آخرت کی منادی کر کے بتایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جس پہ تم کو جواب دہ ہونا ہے، ان سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور جو اچھا عمل پیغمبروں نے ان کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ اخلاقی اصولوں پر یہ عمل ہے جو تمہیں کرنا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے تقاضے بھی شامل ہیں، تو ان سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک خدا کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی، ان پر واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا تفصیلی جواب یہ ہے، قرآن مجید اس طرح کی باتیں نہیں کرتا کہ مسلمان جنت میں جائیں گے اور باقی نہیں جائیں گے، وہ اس اصول پر لوگوں سے مواخذہ کرے۔ یہ سوال ہے جی کہ I am 10 years old. At home my parents told me that Islam is the right religion, but in school we are taught about different religions. Which one is the right one? How do I choose which one to follow? Because every religion claims they are the correct religion. آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے والدین نے آپ کو بتایا کہ ہمارا دین اسلام ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ضروری علم بھی دیا ہوگا۔ اگر وہ علم آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو وہ علم حاصل کر لیجئے۔ اور یہی بات میں ایک عیسائی کے گھر میں، ایک مسیحی کے گھر میں پیدا ہونے والے سے بھی کہوں گا کہ وہ جو دین اس کو ملا ہے، جو ہدایت اس کو ملی ہے، اس کا صحیح علم حاصل کرے پہلے۔ جب وہ اس کا صحیح علم حاصل کر لے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد دو میں سے ایک صورت ہوگی، وہ زندگی بھر اس پر مطمئن رہے گا، کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ کہ سوال پیدا ہو گیا یا کسی نے پیدا کر دیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسکول میں گیا تو پیدا ہو گیا، اس لیے کہ دوسری بعض چیزیں بھی سامنے آ گئیں۔ تو وہ موقع ہے کہ جہاں پھر کاغذ پینسل لے کر متعین کیجئے کہ اتفاقات کیا ہیں اور اختلافات کیا ہیں، اور ان اختلافات پر جیسے باقی دنیا کے معاملات میں آپ تحقیق کرتے ہیں، تھوڑی تحقیق کر لیجیے۔ اس تحقیق کے لیے بھی وہ زندگی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مثلا میں نے اختیار کی، یعنی دین کا عالم بننے کے لیے تو 40-50 سال چاہیے، نہیں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے جب آپ کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو اس میں مختلف نقطہ نظر کے جو بڑے اسکالرز ہوتے ہیں ان کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور وہ ریپرزنٹیٹیو لوگ چند ہی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ ان کی آراء کا، ان کے آرگومنٹ کے ساتھ مطالعہ کرنے کے نتیجے میں آپ صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود کہیں غلطی رہ جائے گی وہ اللہ قبول کرے گا، مطمئن ہو جائے گی۔ یہی طریقہ ہر شخص کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی آپ حنفی پیدا ہوئے ہیں، آپ شافعی پیدا ہوئے ہیں، آپ مسیحی پیدا ہوئے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے وہ کیا ہے، اس کے بعد دیکھیے کہ اس میں کوئی چیز آپ کے لیے کوئی سوال پیدا کر رہی ہے، کوئی اضطراب پیدا کر رہی ہے، کوئی خلاف عقل محسوس ہو رہی ہے، وہ موقع ہے جس پر آپ کو تحقیق کرنی ہے، ورنہ ہر آدمی محقق بن کے نہیں بیٹھ سکتا، اور اسی پر خدا کے سامنے بھی آپ جواب دیں گے۔ سوال ہے جی کہ ہماری ایک دوست انسانی حقوق کی وکیل ہیں برطانیہ میں، اس میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کا بھی ساتھ دینا پڑ رہا، وہ مسلمان ہے، اس لیے کشمکش میں ہے کہ کیا وہ گناہ میں مبتلا۔ یہ جو معاشرہ جس میں آپ رہتے ہیں اس کی بنیادی قدر، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو عالمی تہذیب ہے اس کی بنیادی قدر، ہر تہذیب کی ایک بنیادی قدر ہوتی ہے، بیسک ویلیو، وہ فریڈم ہے، آزادی۔ جس طرح مثلا اسلامی تہذیب یا مسلمانوں کی تہذیب کی جو بیسک ویلیو ہے، آزادی ہمارے یہاں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، بلکہ آزادی اور حریت کے بارے میں، انسانی آزادی اور حریت کے بارے میں شاید پوری انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ شاہکار جملہ وہ ہے جو حضرت عمر نے اپنے ایک گورنر کے اقدام پر کہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں ان کے گورنر کے بیٹے نے
کسی کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا تو اس پر انہوں نے جب اس کو بلا کے مدینے میں تنبیہ کی تو ایک جملہ بولا. وہ جملہ یہ تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا تھا. تو اس لیے آزادی ہمارے ہاں بھی بڑی قدر ہے، لیکن ہماری بیسک ویلیو آزادی نہیں ہے، وہ ابدیت ہے، خدا کی بندگی. ہم خدا کے بندے کی حیثیت سے دنیا میں جیتے ہیں، گویا ہماری آزادی اس بندگی کے تقاضوں کے تحت آ جاتی ہے. تو یہ بیسک ویلیو کا ایک فرق ہے. اس کی بنیاد پر یہاں بہت سی چیزوں میں قانون سازی ہوتی ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں. اس میں بہرحال آپ چونکہ ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہیں تو جس طرح یہ مان لیا گیا کہ ہم جنس پرستوں کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے، تو یہ حق آپ کو بھی تو ملنا چاہیے. یعنی آپ کو بھی حق ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی چیز کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں تو بیان کریں. آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو غلط کہیں. یعنی آزادی تو یک طرفہ نہیں ہو سکتی، وہ ہر حال میں دو طرفہ ہوگی. کل ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایک انجمن بنا کے سگریٹ نوشی کے حق میں تحریک چلا دیں تو میرا یہ حق سلب ہو جائے گا کہ میں سگریٹ کے نقصانات نہیں بیان کر سکتا. تو اس وجہ سے اس کو اسی جگہ سے اپروچ کیجئے جس جگہ پر یہ معاشرہ کھڑا ہے. یہ جس قدر کی بنیاد پر کھڑا ہے اسی قدر پر آپ بھی کھڑے ہو جائیے کہ اگر ان کا یہ حق ہے تو ان کی غلطی واضح کرنے کا حق مجھے بھی حاصل ہے. آپ میرا یہ حق سلب نہیں کر سکتے. اور پھر دلائل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. پھر میں یہ عرض کروں، یعنی مارنے کا منصوبہ بنا کے نہیں. یہ حق آپ کو خدا نے نہیں دیا، داروغہ بنا کے دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی بالکل واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا تھا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ کا کام اپنی بات کو دلیل سے کہنا اور نصیحت کرنا ہے. آپ کو ہم نے لوگوں پر داروغہ نہیں بنایا. جگہ جگہ قرآن نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں کائنات کا خالق ہوں. میں اگر چاہتا تو سب انسانوں کو ایک جگہ پر لے آتا، لیکن یہ میری یہ اسکیم ہے کہ میں نے اختلاف کو برقرار رکھا ہے. انسان کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی مداخلت کرنے کی جسارت نہ کرے. تو وہ اپنی ایک آزادانہ رائے رکھتے ہیں اور آزادانہ عمل کر رہے ہیں اس پر. اس سوسائٹی نے ان کو حق دے دیا ہے، تو آپ بھی آزادانہ اپنی رائے قائم کیجئے. اس کے دلائل آپ دلائل کے ساتھ بیان کیجئے. اگر آپ کا زبان بند کرنے کی کوشش کی جائے تو اپنے حق کی آزادی کے لیے لڑ جائیے. پھر وہی عرض کروں، بندوق کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ. سوال ہے غانی صاحب کہ کتنا ضروری ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے قانون کی پابندی بھی کرے. انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ لوگ اپنی انکم چھپاتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، یا اسٹوڈنٹس کے ویزے پر لوگ آ جاتے ہیں اور وہ پھر اسائلم کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، یا مثلاً لوگ جو ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور یہاں بتاتے نہیں ہیں، اس طرح سے وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے طلاق دے دی ہے یا سپریشن ہو گئی ہے، جبکہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شریعت والی طلاق تو ہم نے نہیں دی. تو اس طرح کے کیسز میں سوال یہ ہے کہ کیا قانون کی کس حد تک پابندی اس ملک میں کرنی چاہیے؟ باقی سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، لیکن اس کا تمہیدی جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا. قانون کی پابندی، یہ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں یہ سری دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ قانون کی پابندی کا سوال نہیں ہے. یعنی آپ کو جس مذہب کا خدا نے پیرو بنایا ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں تو قرآن مجید نے، آپ پڑھیے قرآن مجید کو، ایمان کے بنیادی تقاضوں میں اس کو شامل کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ایمان والو انصاف پر قائم ہو جاؤ، سچائی کی شہادت دیتے ہوئے. اس وجہ سے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ نے سوال کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ قانون کی پابندی کتنی ضروری ہے. بھائی یہ دین ہے، اس کی بنیاد پر اس دین کی اساسات کھڑی ہیں. اس وجہ سے ان میں کوئی چیز بھی کوئی معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے. یہ در حقیقت فریب کاری ہے. یہ آپ جس نظام کے اندر رہتے ہیں اس کو دھوکہ دینا ہے. یہ اس سے ناجائز طور پر کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ دوسروں کے حقوق پر غصب کرنا ہے. اس لیے یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین. جس کو یہ کام کرنے والا رہے وہ کرم وہ شریعت کی طلاق اور انگلش طلاق کے الفاظ نہ استعمال کرے. وہ یہ کہے کہ میں الحمدللہ فریب کرنے لگا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں دھوکہ دینے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب جھوٹ بولا کروں گا. تو یہ کہنا چاہیے اس کو. یہ محض قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے.
یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمان اپنے اخلاق کی وجود کا نام ہے. ہمارے دین کا مقصد نصب العین، یہ دین جو ہے یہ کس لیے دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پاکیزہ انسان بنو، پیوریفائی کرنا اپنے آپ کو. اور پیوریفیکیشن بدن میں بھی درکار ہے، کھانے پینے میں بھی درکار ہے. اسی لیے کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال کی تفریق کی گئی ہے. اور یہ سب سے بڑھ کر اخلاق میں درکار ہے. اگر اخلاقی لحاظ سے پستی ہو گئی تو پھر کون سا ایمان اور کون سا دین؟ یہ تو خاتمہ ہو جائے گا اگر ہم اسی اخلاق کے ساتھ جیتے رہیں. قاری صاحب اس میں وہ عموماً آرگیو کرتے ہیں، ویسے مجھے بھی کافی ڈانٹ پڑ چکی ہے، آرگیو یہ کرتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ تو انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے یا کسی اور ملک کا، مسلمان کا بنایا ہوا تو قانون ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کی پابندی کریں؟ میرے علم میں بہت سے ایسے جزیرے ہیں جس پر آبادی نہیں، پھر وہاں چلے جائیے. جب آپ اس ملک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو آپ اس کے قانون کی پابندی کے عہد میں بن جاتے ہیں. اور ہمارے دین میں جو شریعت کا آخری عہد سورہ مائدہ میں لیا گیا ہے وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جن معاہدوں میں بندھے ہوئے ہو ان کی پابندی کرو. تو اس وجہ سے یہ اس میں قانون کا لفظ استعمال نہ کیجیے، یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے. اگر آپ کے خیال میں آپ کسی ملک کے قانون کی پابندی نہیں کر سکتے تو پھر بہت جزیرے موجود ہیں کہ کشتی کرائے پر لے اور وہاں چلے جائیں. جب آپ کسی منظم ریاست میں رہتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں اس کے قانون کی پابندی کرنی ہے. اس کے قانون ایک ہے، اس کے قانون کی دانستہ خلاف ورزی کر دینا، کھڑے ہو کے کہنا کہ میں نہیں قانون کو مانتا، ہمت ہے، اس کو میں بغاوت کہوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی جرت کی داد بھی دوں، لیکن دھوکہ دینا، فریب دینا، تاثر کوئی اور دینا اور کام کوئی اور کرنا، وہ تو ایک اخلاقی گناہ ہے آخری درجے. اس لیے میرے خیال میں اس طرح کی تعویلیں کرنے کے لیے آپ کسی اور مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، میرے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ فرمائیں گے کہ ہم تو آئے تھے کہ دین کو آسان کرتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں. یہ سوال ہے کہ جی پلیز کلیریفائی ان واٹ سچویشن مسلمز آر الاؤڈ ٹو گیٹ میریڈ 4 times اور مور. اس میں اصل زور پہلے جملے پر ہے یا آخری پر ہے؟ دیکھیے یہ سارے مسئلے کو عام طور پر بالکل غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. اسلام میں جو شادی کا ادارہ ہے یہ بڑا مقدس ادارہ ہے. یہ محض ایک عورت اور مرد کا اپنے جنسی تعلق کو قانونی بنانے کا نام نہیں ہے. یہ اصل میں آئندہ نسلوں کی پرورش کے لیے خدا کا قائم کردہ ادارہ ہے. جب یہ امریکہ میں ہم جنس پرستی کا مقدمہ ہوا تو اس پر جو امریکہ کی چیف جسٹس نے فیصلے پہ اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ پڑھنے کا ہے. بہت خوبصورت طریقے سے اس نے بتایا ہے. یہ امریکی چیف جسٹس، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا نوٹ ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھ سکتے ہیں، اویلیبل ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آپ شادی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ ایک مقدس مذہبی ادارہ ہے. کوئی اور لفظ استعمال کر لیجیے جو آپ کو کرنا ہے. یہ ادارہ انسانوں نے نہیں بنایا، یہ تو اس کی اپنی ایک غیر معمولی تاریخ ہے. تو اس وجہ سے جب ہم شادی کرتے ہیں تو اصل میں آئندہ نسلوں کی پرورش کے لیے، پرداخت کے لیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. انسان کا بچہ جانور کے بچے کی طرح اگلے ہی لمحے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، وہ بالکل ناتواں ہوتا ہے، بے شمار مراحل سے گزرتا ہے. قدیم زمانے میں شاید 12-13 سال تک، اب تو 25-30 سال تک اس کو والدین کی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ تعلیم کے مواقع، پاؤں پر کھڑا ہونا اب مؤخر ہوا ہے، مقدم نہیں ہوا جدید زمانے میں. ایک بڑا کردار ایک میاں بیوی ادا کرتے ہیں، تب ایک انسان اگلی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس مقدس ادارے کو ہر طرح کے نزاع سے، ہر طرح کے اختلاف سے اور ہر طرح کی بے رہروی سے پاک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ دونوں کی کنسنٹریشن، ارتکاز ہو اس نئی نسل پر اور وہ ان کی تربیت کریں. تو اس لیے شادی تو ایک میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ جب اس دنیا کی ابتدا کی تو آدم کے لیے ایک ہی حوا پیدا کی ہے، 4 اور مور نہیں پیدا کی، ایک ہی کی ہے. تو اس لیے اچھا گھر بھی اسی سے آباد ہوتا ہے، ایسے ہی رہنا چاہیے. البتہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر پابندی لگاتے ہیں تو
اس میں یہ لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ پابندی کہیں لوگوں کے لیے مسئلہ نہ بن جائے، تو ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی۔ صحیح پریزنٹیشن یہ ہے، آپ اپنے حالات کے لحاظ سے کسی ملک میں قانون سازی کر کے پابندی لگا لیں، روکا بھی نہیں، اس سے لگا دیجیے پابندی، کیونکہ آپ کی لگائی ہوئی پابندی اگر کل معلوم ہو جائے گا کہ ٹھیک نہیں لگی تو کوئی پارلیمنٹ اٹھا کے قانون کو ختم کر دے گی۔ خدا پابندی لگا دیتا تو پھر اس کو کون ختم کرتا؟ تو اس لیے صحیح پریزنٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میاں بیوی کے ساتھ گھر کو آباد کرنے کی تعلیم دی، یہی اس کی بنائی ہوئی فطرت ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تمدنی، سیاسی، سماجی، اخلاقی ضرورت ہو تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی، باہمی طریقے سے آپ جو قانون چاہیں بنا لیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، آپ جس آج کی دنیا میں رہتے ہیں اس میں اب ساری دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ 2 سے زیادہ بچے نہ پیدا ہوں، بلکہ چین تو ایک ابھی تجربے سے گزرا ہے کہ ایک بھی نہیں پیدا ہونے دیتے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبائلی تمدن میں انسان اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا اگر اس کے 30-40 فرزند نہ ہوں، جی نہیں سکتا تھا۔ ابھی بھی آپ افغانستان کے قبائلی علاقوں میں جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا صورت ہوتی ہے۔ یہ جو منظم ریاست جس میں آپ آج رہ رہے ہیں، جس میں ایک تحفظ حاصل ہوتا ہے، جس میں مختلف ادارے بن گئے، یہ پولیس ہے، یہ فوج ہے، یہ نہیں تھے کسی زمانے میں۔ تو ایک انسان کو یا ایک خاندان کو اپنی حفاظت کے لیے ایک قوت چاہیے ہوتی تھی۔ وہ قوت کیا تھی؟ قرآن بیان کرتا ہے بنینا شہودا، یعنی دائیں بائیں کڑیل جوان کھڑے ہوں اس کے بیٹوں میں سے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اب ایک بیوی تو اتنے بیٹے نہیں پیدا کر سکتی تھی، تو اس ضرورت کے تحت لوگوں کو بہت شادیاں کرنی پڑتی تھی قبائلی معاشروں کے اندر، وہ کرتے تھے لوگ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ بتا دیا کہ آپ کو اچیو اسی چیز کو کرنا ہے کہ ایک میاں بیوی کے ساتھ آپ اچھا گھر آباد کریں۔ رانی صاحب، یہ آپ نے کہا کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، تو یہ سوال بھی اس طرح کا اور شادی ہی کے متعلق ہے کہ مسلمان عورت کی اہل کتاب مردوں سے شادی کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ ویسٹ میں عورتیں عموماً ڈومیننٹ ہوتی ہیں اور اپنے مذہب پر عمل کر سکتی ہیں، کیا ایسے حالات میں انہیں اہل کتاب مردوں سے شادی کی اجازت دی جا سکتی ہے اس طرح مردوں کو ہے؟ ابھی ایک سوال کیا گیا تھا کیا جنت مسلمانوں کے لیے ہے، تو میں نے اس کے جواب میں بتایا تھا کہ یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے باتوں کو بیان کرنے کا، یہ ہم نے یہ تعبیریں اختیار کی ہیں۔ قرآن مجید نے وہ عالم کا پروردگار ہے جس کی کتاب ہے، ساری انسانیت کو سامنے رکھ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے شادی کے معاملے میں بھی جو مذہبی بنیاد ہے اس کو قرآن نے ایسے نہیں بیان کیا کہ مسلمان غیر مسلمان۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ خدا ایک ہے، وہی تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس کو آپ جانتے ہیں توحید کہا جاتا ہے۔ خدا کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں، یا خلق میں شریک ہیں یا اس کائنات کا نظام چلانے میں شریک ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ کسی مشرک کی کسی مشرکہ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، وہ کرنی ہے تو پھر آدمی توحید کو چھوڑ دے۔ ایک چھت کے نیچے توحید اور شرک کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، یہ اصول ہے جس پر شادی کا قانون قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے جو فیصلہ کرنا ہے کر لیجیے۔ جن ٹرمز میں ہم گفتگو کرتے ہیں ان میں قرآن نے نہیں کی ہے۔ بھائی صاحب، براہ راست جواب اگر ان کے کہ یہ جس طرح بالواسطہ جواب سے ان کی تسلی نہیں ہوئی، آپ کی نہیں ہوئی۔ اصول میں نے عرض کر دیا ہے کہ قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو صریحاً شرک کو اختیار کیے ہوئے تھا، کہتا تھا کہ شرک ہی اصل دین ہے، ان کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں مشرکین کہتا ہے۔ تو ان کے معاملے میں تو سوال نہیں پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا اہل کتاب کے بارے میں، شرک وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن نے ایک پورا مقدمہ قائم کیا ہے اہل کتاب پر کہ تم نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، تو شرک وہ بھی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اصول بیان کیا ہے قرآن نے، اس کی روح سے تو شادی نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو گیا ہے، توحید کے بارے میں کسی ابہام کا امکان نہیں، زیادہ امکان یہی ہے کہ شرک پر ایمان والی کوئی عورت اگر مسلمانوں کے گھر میں آئے گی تو تبدیل ہو جائے گی، اس لیے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ جواب ہے قرآن کا۔ تو اب بھی کوئی براہ راست جواب چاہیے؟
اصول پرنسپل سمجھیے کیا چیز ہے جہاں سے قرآن بات کر رہا ہے، وہ یہ جگہ ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے جی کہ if Allah loves everyone then why is it a sin to be gay? Do you think it's a choice to be gay? If yes, then why would a person choose to be bullied, disowned and abused? اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو پھر میں پلٹ کے سوال پوچھوں کہ صبح و شام رشوت لینے والے کو تو اللہ میاں کو چاہیے کہ روزانہ ایک مرتبہ بوسہ لیا کریں اس کو، یعنی بہت سے گناہ ہیں، ملاوٹ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رہنا چاہیے۔ ہمارے دین میں پاکیزگی ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، دین کا مقصد ہے کہ ہمیں پاکیزہ رہنا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ پاکیزگی ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے، جس کو خدا محبوب رکھتا ہے، اور آلودگی ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا ناراض ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بطور پرنسپل، اصول کے طور پر بیان کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے کہ فلاح وہی پائیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور جنہوں نے اسے آلودہ کیا وہ لازماً نامراد ہو جائیں گے۔ تو اخلاق کی پاکیزگی ہی دین کا ہدف ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ پاکیزگی ہر جگہ مطلوب ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بدن میں بھی مطلوب ہے، یہ جنسی تعلقات میں بھی مطلوب ہے، یہ کھانے پینے میں بھی مطلوب ہے، یہ اخلاقی رویوں میں بھی مطلوب ہے۔ یہی دین ہے، اور کوئی چیز دین نہیں ہے۔ سارے احکام اسی کو سامنے رکھ کے دیے گئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے دین میں بیویوں کے ساتھ بھی یہ تعلق قائم کرنا جائز نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ تو خدا محبت کرتا ہے سب سے، لیکن آلودگی سے محبت نہیں کرتا۔ پاک رکھنا ہے اپنے آپ کو، اس کی بارگاہ میں پاک ہو کر جانا ہے۔ ہمیں تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ پھر ہم اپنے بدن کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور خدا نے اعلان کر دیا ہے کہ میری جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے جو اپنے آپ کو دنیا میں پاکیزہ بنا کے آئیں۔ تو ہمارا اس مسئلے میں جو اختلاف ہے وہ پاکیزگی اور آلودگی کا اختلاف ہے، اور یہ صرف کسی گے کے ساتھ نہیں ہے، یہ میاں بیوی کے تعلق میں بھی ہے۔ سوال ہے غام صاحب کہ پردیس میں رہنے والوں کو اکثر اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ والدین پاکستان میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ یہاں بچوں کے مستقبل اور معاشی ضرورتوں کی وجہ سے واپس جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں والدین کے حقوق کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے، کس چیز کو ترجیح دی جائے؟ اس کا انحصار لوگوں کے حالات پر ہے۔ آپ کے والدین وہاں موجود ہیں، کوئی دوسرا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، یا کوئی بندوبست آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، کچھ کما رہے ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کے لیے اسباب پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو گئی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا، سنبھالنے والا نہیں ہے، تو پھر کوئی چیز بھی ترجیح نہیں رکھتی۔ پہلی ترجیح یہی ہے کہ آپ اہتمام کیجئے، یا واپس جائیے ان کے پاس، یا ان کو لے کے آئیے، یا تنہا نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدینی کا۔ سوال میراث کے بارے میں ہے جی۔ If a person has only 2 girls, does he have to write his parents' or brother's name in the will, or can he write the full inheritance only for his 2 girls? اسلام میں میراث کا جو قانون ہے اس کو بہت غلط طریقے سے لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے میں ذرا تفصیل سے اس کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے اس طرح کا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ 2 پہلو ہیں ہماری میراث یا ترکے کی تقسیم کے۔ ایک چیز پہ تو ساری دنیا کی عقل کا، علم کا اتفاق ہے کہ آدمی کی میراث کو اصلاً اس کے قریبی رشتہ داروں کے پاس جانا چاہیے۔ یہ ایک جنرل ایگریمنٹ ہے دنیا بھر میں، یہ ٹھیک ہے، اس پر مذہب کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے رشتہ داری، میرا ایک بیٹا ہے، میری ایک بیٹی ہے، میرے ماں ہے، میرا باپ ہے، یہ رشتے کا تعلق ہے۔ ایک دوسری چیز ہے کوئی ضرورت، کوئی خدمت۔ یہ 2 چیزیں بالکل الگ ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں اس کی سمجھانے کے لیے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، تینوں جیسے ابھی سوال کیا گیا پڑھے لکھے، شادی کی، بیرون ملک چلے گئے، آپ تنہا رہ گئے۔ ایک بیٹے نے فیصلہ کیا کہ میں ماں باپ کی خدمت کے لیے یہیں رہوں گا، ظاہر ہے بڑے اثار کی چیز ہے، اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک مثال ہوئی۔
کسی آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 اپنے گھروں میں سرخرو ہیں، ایک کو طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی، اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں بیویوں کا معاملہ ہے، ہماری روایت یہ نہیں ہے، میں اس پہ اچھے یا برے کے پہلو سے تبصرہ نہیں کر رہا، ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ عام طور پر عورت بیوہ ہو جائے دوبارہ شادی کم ہی کرتی ہے، یعنی 18-20 سال کی عمر میں بھی وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اسی خاوند کے لیے گزار دے، دنیا سے چلا جائے۔ عربوں کا یہ مزاج نہیں تھا، وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 60 سے زیادہ عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور عدت کا زمانہ گزرنے کے فوراً بعد ان کی اہلیہ نے حضرت علی کے ساتھ شادی کر لی۔ تو عربوں کا مزاج بالکل مختلف تھا، تو اس وجہ سے یہاں بیوی بھی گویا اگر خدا نخواستہ وہ بیوہ ہو گئی ہے تو ضرورت مند ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دیں، تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یعنی مرنے والا جس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، جس کا ترکہ ہے، وہ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ جانے کا وقت آ گیا ہے یا قریب ہے، تو وہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر وصیت کریں۔ یہ وصیت آپ اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بیٹی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہن کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کی ضرورت اور خدمت، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی جنرل لا نہیں بنایا جا سکتا، یہ وہ آدمی ہی جانتا ہے، تو پہلے وصیت کیجیے۔ جو اس وصیت سے بچ جائے گا وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہو جائے گا۔ پہلے آپ بتائیے کہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، آپ کس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بیٹا ابھی تعلیم پا رہا ہے، باقی اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، آپ اس کی تعلیم کے لیے، تکمیل کے لیے، اس کی شادی کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، کیجیے، یہ حق ہے آپ کو۔ تو پہلے آپ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر وصیت کریں، اس کے بعد جو بچے گا وہ رشتہ داروں کے لیے ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن مجید کی سورہ نساء میں اپنا قانون بیان کیا ہے، تو پہلے تنبیہ کر دی ہے کہ وہ یہ قانون خود کیوں بیان کر رہا ہے، آپ پر کیوں نہیں چھوڑا۔ رشتہ داری کی بنیاد پر ضرورت اور خدمت آپ پر چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں میں یہ فیصلہ خود کر رہا ہوں۔ اس کی دلیل یہ دی ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہاری بیٹیوں میں سے، باپ میں سے، بیٹے میں سے کون نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، اس کی مقدار تم متعین نہیں کر سکتے، یہ میں جانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اب اللہ کا قانون آئے گا زیر بحث، تو قانون کے مطابق جو 2 بیٹیاں ہیں ان کا حصہ 2/3 ہے، یعنی والدین کا حصہ اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد اگر وہ ہیں، بیٹیوں کو 2/3 2/3 ملے گا بچے ہوئے کا۔ پھر سن لیجئے، پہلے ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر آپ وصیت کریں گے، پہلے وہ دی جائے گی، اس کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے ماں باپ کا اور بیوی یا شوہر کا حصہ دیا جائے گا، اس کے بعد جو باقی بچے گا اس کا 2/3 بچیوں کا حصہ ہے۔ ظاہر آپ کہیں گے کہ پھر اس کا 1/3 بچ جائے گا، اس کے بارے میں پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جس کو چاہیں دے دیں، آپ وہ انہی 2 بیٹیوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ قانون ہے میراث کا۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ انصاف، عدل اور ضروریات کا شاہکار ہے، لیکن اتنا مسق کر کے بیان کیا گیا ہے کہ 10 سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ رحیم صاحب، سوال یہ ہے کہ موجودہ زمانے کا شرک کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ شرک کیا ہے، یعنی موجودہ اور قدیم زمانے سے ہٹ کے شرک کیا چیز ہے۔ شرک یہ ہے کہ خدا کو کسی کی ذات سے یا کسی کو خدا کی ذات سے قرار دیا جائے۔ جیسے مسیحیوں نے یہ کہا کہ مسیح علیہ السلام خدا کی ذات سے ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو کسی کی ذات سے قرار دیا جائے، پہلی چیز یہ۔ دوسری، خدا نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، خلق میں کسی کا حصہ مانا جائے کہ ہاں پوری مخلوقات کو بنانے میں اس کا بھی کوئی کردار ہے، یا اس مخلوقات کا نظام چلانے میں کسی کا حصہ مانا جائے، تو یہ شرک ہے۔ شرک اسی کو کہتے ہیں، قرآن مجید نے اسی کو شرک کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو یہ اصول سامنے رکھیے
اور پھر موجودہ اور قدیم زمانے کے شرک کا جائزہ لیتے رہیے۔ جب خدا کی خلق میں کسی کو شریک مانا جائے گا یا دنیا کا نظم چلانے میں کسی کو شریک مانا جائے گا تو بس یہی شرک ہے۔ اس کے بعد کچھ مشرکانہ رویے ہیں، جیسے مثال کے طور پر توہمات میں مبتلا ہو جانا، مختلف قسم کے جو اکلٹ سائنسز ہیں ان کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لینا، اور اس نوعیت کی بہت سی چیزیں، تو وہ پھر گویا مشرکانہ رویوں کے تحت آتی ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اصل شرک وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ آپ چاہیں تو اس بحث کو تفصیل کے ساتھ میری کتاب میزان میں اخلاقیات کے باب میں یہ بحث میں نے کی ہے، تو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ غامدی صاحب۔ یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا رسول؟ اگر وہ رسول تھے تو ان کی قوم پر اتمام حجت کے بعد ان کی قوم کو کیا سزا دی گئی؟ یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے چونکہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ان اصطلاحات سے واقف نہ ہوں، تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اللہ کی ہدایت انسانوں کے لیے لے کر نبی آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں دو کوششیں ہدایت تک پہنچنے کی خود انسانوں نے کی ہے۔ ایک وہ کوشش تھی جس کی ابتدا بہت شان کے ساتھ یونان سے ہوئی، جس میں یہ اصول قائم کیا گیا کہ ہم حقیقت مطلقہ تک، ایبسولیوٹ ریئلٹی تک اپنی عقل سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے جو علم وجود میں آیا اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ وہ مختلف ادوار سے گزرا، یہاں تک کہ دیکارت نے آ کے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہم غلط میدان میں چلے گئے تھے۔ میٹا فزکس اور ایتھکس، اس کی بنیادیں تلاش کرنا ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے آئیے ڈیولزم اس کو کہا جاتا ہے، دیکارت کا کارتیسین میتھڈ یہی ہے۔ تو یہ طے کیا گیا کہ اس کے بعد ہم اس دنیا پر توجہ دیں گے، اور اس سے جدید سائنس وجود میں آئی ہے۔ وہ اصل میں اس فکری عمل سے وجود میں ہے۔ جیسے میں پہلے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا کہ انتہا پسندی کے پیچھے ایک فکر ہے، تو یہ فلسفیانہ فکر نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا دیکارت کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر جدید سائنس پیدا ہو گئی، جس میں ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات، میٹا فزکس اور ایتھکس کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ دنیا کیسے کام کر رہی ہے اس کا مطالعہ شروع کیا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی ہوئی، اور اب پوری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ دوسرا طریقہ ہدایت تک پہنچنے کا اختیار کیا جن لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ عقل تو شاید کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے باطن کے اندر سے راستہ جاتا ہے کوئی آسمان تک۔ اس باطن کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ریاستیں، کچھ چلے تجویز کیے۔ دنیا کی تاریخ میں اس علم کا سب سے بڑا آدمی گوتم بدھ ہے۔ چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر گیا کے جنگل میں اس کو نروان حاصل ہو گیا، اور اس نے گویا ایبسولیوٹ ریئلٹی کو پا لیا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ یہ دنیا ہے، سائنس پڑھو، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ ہدایت، ایبسولیوٹ ریئلٹی، یہ میں خود اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا رہا ہوں۔ میں نے اصل میں اس کو تمہاری فطرت کے اندر رکھ دیا تھا، اس کو پڑھ کر سمجھ کر تم صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے تھے۔ تم نے غلطی کھائی ہے تو میں نے اپنے پیغمبر بھیج دیے، تو ان کے ذریعے سے ہدایت دی گئی۔ تو جو لوگ ہدایت لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ جو نبی ہیں، ان کی پھر آگے دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، اور وہ دوسری کیٹیگری ہے جس کے لیے رسول کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی نبیوں میں سے کچھ کو رسول بنا دیا جاتا ہے۔ تو رسول دو کام کرتا ہے، وہ انسانیت کے لیے ہدایت لے کر آتا ہے، اپنی قوم کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے۔ یعنی انسانیت، پوری انسانیت کے لیے ہر رسول، یہ بالکل غلط خیال ہے جو عام طور پر ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت مسیح انسانیت کے لیے رسول نہیں تھے۔ ہر رسول پوری انسانیت کے لیے ہدایت لے کر آتا ہے، لیکن عدالت اپنی قوم کے لیے بن کے آتا ہے۔ عدالت بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو آ کے یہ ہدایت پہنچائے گا، اس کو حق واضح کرے گا، اس کے سوالوں کا جواب دے گا، یہاں تک کہ اس کے اوپر خدا کی حجت پوری ہو جائے گی، حق آخری درجے میں واضح ہو جائے گا۔ تو پھر وہ فیصلہ جو ساری انسانیت کے لیے قیامت میں ہونا ہے، وہ اس قوم کے لیے اسی دنیا میں ہو جائے گا۔ منکرین اسی دنیا میں سزا پائیں گے، اور ماننے والے اسی دنیا میں جزا پائیں گے۔ یہ عدالت ہے۔ تو رسول عدالت بن کے آتا ہے، اور وہ یہ کام کرتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، چنانچہ سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کی قوم پر بھی اسی طریقے سے عذاب آ گیا جس طریقے سے باقی رسولوں کی قوم پر عذاب آیا۔ پیغام صاحب، سوال ہے کہ بچوں کو یورپ میں دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ کیا والدین خود نماز پڑھیں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور بچوں کو صرف یاد دہانی کرا دیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیے، بچوں کے معاملے میں ایک اصولی بات تو یہ جان لیجئے کہ جو کچھ آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن کے رہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو ترکستان جا رہے ہوں اور بچے مکہ چلے جائیں، چلے بھی جائیں گے کبھی کبھی لیکن کم ہی جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود گھر میں بن کے رہیے۔ میں تو ہمیشہ جب نوجوان شادی کے 6 مہینے گزر جاتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر کچھ مزید سیر و تفریح کرنی ہے تو کر لو، ورنہ اولاد جب پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو اپنے آپ کو منضبط کرنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن سپرد کیا ہے نئی نسل کی تربیت کا، اس کے لیے بہترین نمونہ بن کے رہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، اور وہ ہر جگہ یہ اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اسکولوں میں بھی بھیجتے ہیں، خود بھی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کچھ سکلز سیکھ لیں، کچھ لینگویجز سیکھ لیں۔ جو پہلے 12 سال کی تعلیم جس کا میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں ذکر کیا تھا، آپ اس 12 سال کی تعلیم کو پلان کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے کو ملنی چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکے۔ تو اس 12 سال کی تعلیم میں آپ کو جو لینگویجز پڑھانی ہیں، آپ کو جو سکلز سکھانی ہیں، یا جو بھی آپ اس کا نصاب بنائیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنے دین میں ایجوکیٹ کرنا ہے بچوں کو۔ اور دین میں ایجوکیٹ کرنے کا میں پھر عرض کر دوں مطلب عالم بنانا نہیں ہے۔ عالم بننا ایک اسپیشلائزیشن ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی وہ ایجوکیشن جو ہر مسلمان کو ملنی چاہیے۔ اس ایجوکیشن کے لیے بہت چھوٹا سا ہے ہمارا دین، یعنی کانٹینٹ بہت محدود ہے۔ اگر آپ 3 مہینے کا ایک شب و روز کا کورس منعقد کر رہے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، اتنا ہی ہے۔ تو بچوں کو ایجوکیٹ کیجیے۔ وہ ایجوکیٹ کیسے کرنا چاہیے، کن مراحل میں کرنا چاہیے، کس عمر میں کرنا چاہیے، یہ تفصیل طلب چیزیں ہیں۔ بس یہ 2 کام ہیں آپ کے، جو آپ بنانا چاہتے ہیں بن کے رہیے، اور اپنے بچوں کو وہ ضروری ایجوکیشن دے دیجیے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب وہ جانیں ان کا کام جانیں۔ وہ خدا توفیق دے گا تو اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت بن جائیں گے، اور اگر مقدر یہی ہے تو نو کا بیٹا بن جائے۔ آپ کا کام وہی ہے۔ صاحب، اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کیا آپ کا ادارہ المورد بھی اس طرح کی کسی ایجوکیشن کا بندوبست کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ المورد جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ریسرچ اور ایجوکیشن ہی کا ادارہ ہے، لہٰذا اس کا بنیادی اور اصل کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو ہم اسی چیز کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں۔ میرا تو زندگی بھر کا مشن اپنے علمی اور تحقیقی کے کام کے ساتھ یہی ہے کہ مسلمان قوم کو، اس کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں ان کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے دست و بازو بنیں گے تو یہ بہت بڑے پیمانے پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نصابات ہم نے بنا دیے ہیں، سلیبس بنا دیے ہیں، کچھ لوگوں کو ٹرینڈ بھی کر دیا ہے ان کی تعلیم کے لیے، لیکن اس کو ایک سسٹم میں بدلنے کے لیے ابھی بہت وسائل چاہیے۔ شکریہ خان صاحب۔ یہ سوال ہے کہ ٹیکنگ آف انٹرسٹ از حرام، وائی گیونگ از ناٹ؟ فار ایگزامپل ٹیکنگ، گیونگ، برائب آر بوتھ رانگ۔ کسی چیز کو جب اللہ تعالیٰ روکتے ہیں تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا، اس کی کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو یہ سود کیا چیز ہے؟ سود کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کیا چیز ہے؟ سود کی تعریف یہ ہے، اور یہ تعریف کوئی مذہبی تعریف نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا کا علم شروع ہوا ہے اس وقت سے ہی سود کی ایک ہی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، آج بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات کہ سود اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ بائبل میں بھی ایسے ہی ہے، یہ قرآن میں بھی ایسے ہی ہے، یہ ہمیشہ سے ممنوع ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ تو سود یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور قرض پر نفع کمائیں۔ قرض دیں، یہ پھر لفظ سن لیجئے، قرض دیں کسی کو۔ آپ نے اپنے کسی بھائی کو قرض دیا، اس نے کہا جی مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے قرض دے دیجئے، مجھے دکان کھولنی ہے، قرض دے دیجئے۔
مجھے بچے کو تعلیم دلانی ہے، قرض دے دے، قرض دے کر اس پر نفع کا مطالبہ کرنا، یہ نفع ہے جس کو کھانا اللہ نے حرام کیا ہے، اس کا دینا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ دینے والا تو بیچارہ اپنی جائز کمائی سے آپ کے مطالبے پر آپ کو دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں، قرآن مجید میں یہ مسئلہ 3 جگہوں پہ زیر بحث آیا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ روم میں اور سورہ بقرہ میں۔ بقرہ کے آخر میں، روم اور اس میں تو ایک سطر ہے، لیکن بقرہ کے آخر میں پوری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور جو بیچارہ سود دے رہا ہے اس کو مظلوم کہا ہے، اس کو مہلت دینے کے لیے تلقین کی ہے۔ تو جو چیز حرام ہے وہ سود کھانا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سود کو آؤٹ لا قرار دے دیا گیا، ایک مرحلے پر آ کر اس کو قانونی طور پر بھی روک دیا گیا، تب ظاہر ہے کہ دینے والوں کو بھی روکا گیا۔ تو اس لیے اصل چیز ہے سود کا کھانا۔ آپ ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال میں لوگ بعض اوقات رشوت کو بیان کرتے ہیں۔ رشوت کیا چیز ہے؟ رشوت یہ ہے کہ آپ کوئی ناجائز حق حاصل کرنے کے لیے پیسے دیں، اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ غامی صاحب، اگر اپنا کوئی جائز حق حاصل کرنے کے لیے، یہاں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے آدمی کو مجبوراً کچھ رشوت دینی پڑتی ہے۔ جو لے رہا ہے اس کے لیے وہ رشوت ہی ہے، دینے والا اگر اپنے کسی جائز حق کے لیے مجبور ہو گیا تو وہ رشوت نہیں ہے۔ غامی صاحب، اس میں جو ایک سوال بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے وہ مارگیج کے بارے میں ہے۔ مغربی معاشروں میں عام طور پر اس کے بغیر مکان نہیں آدمی خرید سکتا، تو کیا مارگیج جو ہے وہ سود کے زمرے میں آتی ہے؟ میں پچھلے سال امریکہ میں تھا، اور کوئی میرا خیال ہے کہ 70-71 اجتماعات میں گیا، تو آخر میں تو میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ میں پوچھتا تھا کہ بھائی وہ ابھی مارگیج کا سوال نہیں آیا اور نیل پالش کا سوال نہیں آیا۔ تو ایک سوال یہ محبوب ترین ہے اور دوسرا وہ محبوب ترین ہے۔ تو میں نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، اور میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس کو سن لیجئے۔ میرے نزدیک یہ بالکل جائز ہے۔ جن لوگوں نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ شاید دور حاضر کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ بالکل جائز ہے، کوئی اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ قرض کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ بینک ایک چیز کو خرید کر آپ کے حوالے کر دیتا ہے، آپ سے ایک ہائر پرچیز ایگریمنٹ کرتا ہے، اس میں آپ استعمال کا کرایہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ قیمت کی قسطیں بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سود نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ جب میں نے یہ کہا ہے واشنگٹن میں غالباً، تو کسی نے صاحب نے سوال کیا کہ 1 مکان تک جائز ہے، تو میں نے کہا 3 میرے لیے بھی خرید کے رکھ لیجیے، بالکل جائز ہے۔ اس کو سمجھنے میں اصل میں دیکھیے، میں پھر عرض کر دوں، جب میں نے یہ بات کہی تو لوگ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں، سود کو جائز قرار دے دیا۔ یہ ہمارے ہاں کی بے انصافی کی آخری انتہا ہے۔ سود کیا ہے؟ قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا۔ پوری مسلمان امت میں کسی کو اس سے اختلاف نہیں، کسی معاملے پر اس کو اپلائی کرنا کہ یہ قرض ہے یا یہ قرض پر نفع ہے، اس کے لیے بصیرت چاہیے۔ میں اختلاف اس سے کر رہا ہوں، سود سے اختلاف نہیں کر رہا۔ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے غانی صاحب، کیا پھر بینک میں آدمی کام کر سکتا ہے؟ جی، میرے نزدیک بینکاری کے نظام کو سمجھنے میں بھی ہمارے علماء سے، بلکہ میں اپنے آپ کو بھی ان میں شامل کرتا ہوں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ بینکاری کا نظام کو بالکل ظاہر میں دیکھ کر یہ خیال کر لیا گیا کہ یہ قرض پر منفعت کمانے کا نظام ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے نئے پہلو تحقیق سے سامنے آ گئے ہیں، اس وجہ سے ان نئے پہلوؤں کا آپ مطالعہ کیجئے۔ میں اگر اس کو موضوع بنا کے اس وقت تفصیلی جواب دوں تو اس میں وقت بہت صرف ہو جائے گا۔ اس پر میری کچھ چیزیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعض پہلو جو ہیں ان پر میں خود بھی مزید کچھ کام کر رہا ہوں، لیکن اب اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اس میں ملازمت کرنا کوئی حرام چیز ہے۔ کچھ اعتراضات ہیں اس پورے سسٹم پر جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ کسی کمپنی میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی کام میں ہو سکتے ہیں۔ غانی صاحب، یہ سوال ہے کہ کیا لائف انشورنس سے ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ حلال ہیں؟ انشورنس کی ہر قسم بالکل جائز ہے۔ میری کتاب مقامات میں اس پر تفصیلی آرٹیکل ہے بیمے کے عنوان سے، وہ انگریزی زبان میں سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی کے نام سے چھپ گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اصل مسئلہ کیا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ 2 چیزیں نئی آ گئیں، تو ان پر اسلام کے اصولوں کو اپلائی کرنے میں غلطی ہوئی۔ کوئی اس میں ناجائز چیز نہیں ہے انشورنس میں۔
سوال ہے جی کہ آج کے دور میں آپ کے نزدیک تمام مسلمان ملکوں میں سے کس ملک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں بہتر اسلامی معاشرہ قائم ہے؟ اسلامی معاشرہ آدمی کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، اسے وہاں تلاش کیجیے۔ وہ اندر نہ ہوا تو باہر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ اپنا معاشرہ خود ہیں، بنائیے اس کو۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیے، وہاں ایک مصیبت سے نجات ملے گی، دوسری پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بس جہاں ہیں آپ جد و جہد کریں، آپ اعلیٰ انسان بنیں، آپ اپنے دین کا علم حاصل کریں، جو ضروری علم ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ آپ اپنے دین کو سمجھ کر اس کے لحاظ سے اس کی دعوت، اس کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا معاشرہ آپ کے باطن سے اٹھے گا اور وہی آپ کا معاشرہ بن جائے گا۔ سوال ہے جی کہ واٹ از اسلامک ویو آن کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز اے پینشن فنڈ اینڈ گیٹنگ پینشن ایٹ ریٹائرمنٹ؟ اس میں بھی کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ پینشن آپ کا حق ہے، آپ لیں اس کو۔ اس میں اگر کوئی پینشن دینے والا ادارہ مزید روپے کا اضافہ کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کے حقوق میں سے، اس کا کوئی کسی ناجائز چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ غازی صاحب، یہ روزوں کی طوالت جو ان ممالک میں ہوتی ہے، یا اس سال جو متوقع ہے کہ بہت زیادہ طویل روزہ ہوگا، اس کے بارے میں ہے کہ یہاں یو کے میں رہنے والے مسلمان اس صورت میں کیا کریں؟ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں روزوں کی آیت ہے دے دیا ہے، اس لیے میری جورسڈکشن نہیں ہے اس کا جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی مشقت پیدا ہو جائے، روزے کی طوالت سے ہو گئی، بیماری سے ہو گئی، سفر سے ہو گئی، تو اچھے دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی علاقے میں لوگوں کے لیے آخری درجے کی مشکل پیدا ہو گئی ہے تو آپ پورا رمضان شفٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ دن میں جاتے ہیں وہاں کر رہے ہیں، یا رات میں جو کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ آپ اس کو شفٹ کر لیں دوسرے پہ۔ دیکھیے قرآن کے صریح الفاظ ہیں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مشکل ہو گیا، ناممکن ہو گیا، شفٹ کر لیجیے۔ یہ مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ بہت دلچسپ قسم کے فارمولے تلاش کر کے پیش کرتے رہتے ہیں، قرآن میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ وہ آرام سے جب 9 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اس وقت رکھ لیجیے گا۔ غازی صاحب، یہ سوال ہے کہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہیومن ایولیوشن کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن مجید نے سورہ سجدہ میں جو یہ سوال ہے اس کا جواب دیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہ بتایا ہے کہ جو پروسیس اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابتدا میں یہی پروسیس انسانیت کی تخلیق کے لیے زمین کے پیٹ میں ہوا۔ یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سمندروں کے کنارے کی دلدل میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس وقت کیا پروسیس ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور فرمایا؟ یعنی آپ را مٹیریل اپنے اندر ڈالتے ہیں، وہ اس فیکٹری میں پروسیس ہوتا ہے، اس سے ایک قطرہ آب اور ایک ایگ بنتا ہے، ان کے ملاپ سے زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی جب جسمانی لحاظ سے مکمل ہو جاتی ہے، حیوانی وجود مکمل ہو جاتا ہے کم و بیش 120 دن میں، تو اللہ تعالیٰ انسانی شخصیت دے دیتے ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ باقی مخلوقات میں بھی دیکھیے نا، کہ ہم نے کمپیوٹر بنایا تو وہ ایک کمرے کے برابر تھا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ کانڈنس ہوتا ہوتا اب گھڑی کی سوئی میں آ گیا ہے۔ بالکل یہی پروسیس، یہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی تخلیقی فعالیت کا کچھ تھوڑا سا حصہ منتقل کیا ہے، جس کا ظہور اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس اب میں مکمل کرتا ہوں 8-9 مہینے میں، اسی کو میں نے اس وقت زمین کے پیٹ میں شروع کیا تھا۔ یعنی جو ماں کے پیٹ میں یا باپ کے ہاں جو پروسیس اندر ہوتا ہے، را مٹیریل، یعنی وہی دال ساگ، یہ زمین کے اجزاء ہیں جن کو آپ کھاتے ہیں، تو انہی اجزاء کے اندر وہ پروسیس ہوا جس سے وہ ایک خلیہ بنا، اور پھر اس کے بعد وہ ایگ بنتا چلا گیا۔ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے، اور یہ ایگ بننے کا پروسیس بھی بعض جانوروں میں اسی طرح رکھا ہے اب بھی، یعنی گویا ایک قشر بن گیا اس کے اوپر، ایگ کی شکل اختیار کر، اس کو کہا کالصلصال کالفخار، بالکل جس طرح انڈا اوپر سے ہوتا ہے وہ بن گیا، اور پھر اس کے ٹوٹنے سے ایک مخلوق بنی، وہ مخلوق انسان کا حیوانی وجود تھا۔ بدا خلق الانسان من طین، یہ اس پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مخلوق میں جو بنی، یعنی وہ ہماری ہی طرح کی مخلوق تھی،
جو بنی اس کے اندر میں نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ اب وہ پروسیس جو زمین میں ہوا تھا وہ اس کے اندر ہونے لگ جائے. پھر اس پروسیس کے نتیجے میں اس سے ظاہر ہے کہ جوڑے بنے، ان کا اختلاط شروع ہوا. اور جیسے اب آپ اختلاط سے جانوروں کی، پرندوں کی، پھلوں کی اعلیٰ قسمیں پیدا کرتے ہیں، یہ اختلاط کئی نسلوں میں ہونے کے بعد انسانیت کا جو موجودہ وجود ہے، جسم ہے، یہ اس نوعیت کے حیوان بننے شروع ہو گئے. جب یہ بھی بننے کے مرحلے میں آ گئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 نسلیں لگی ہوں، 20 نسلیں لگی ہوں، ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے میں نے ان کو انسانی شخصیت دی. وہ آدم و حوا ہیں اور ان کی اولاد، یہ سب انسان. یہ قرآن کا جواب ہے. اور اگر آپ غور فرمائیں تو اس جواب کی روشنی میں جتنی آج تک چیزیں فاسلز کی دریافت ہوئی ہیں سب ایکسپلین ہو جاتی، تمام تر. اور جن چیزوں میں ڈارونزم کے علمبردار ٹامک ٹوئے مار رہے ہیں، اس کو قرآن نے بالکل واضح کر دیا کیا ہوا. آپ چاہیں تو میری تفسیر اب چھپ رہی ہے، اس میں سورہ سجدہ کے نیچے میں نے اس کو بیان کر دیا، وہاں پڑھ سکتے. غامی صاحب وہ سوال آ گیا، جواب دے دیں. نیل پالش لگا کر وضو کیسے رہ سکتا ہے؟ پانی تو نہیں گزرتا. جی، آپ جس طرح سے ہمارے دین میں یہ رعایت دی گئی ہے کہ آپ اگر اپنے پاؤں دھو کر جراب پہن لیں تو پھر آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اسی طرح خواتین کو جب بھی نیل پالش لگانی ہو وضو کر کے لگا لیں، پھر جب تک نیل پالش رہے اس وقت تک اس کے اوپر وضو کرتی رہیں. یہ ٹھیک ہے بالکل. یہ آپ کے پچھلے جواب سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا. سر، آر یو سیئنگ دیٹ وی کین شفٹ منتھ آف رمضان ٹو ونٹر؟ جی بالکل، قرآن مجید نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لیں. ابھی جو آپ نے رمضان کو شفٹ کرنے والی بات کی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں یا ان کے بعد خلافت راشدہ میں کسی سے یہ بات ثابت ہے؟ کیونکہ عرب میں شدید گرمی میں بس روزے رکھے گئے. دیکھیے، شدید گرمی یا سردی زیر بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مشکل میں مبتلا ہو گیا جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن کے درجے میں چلا گیا. یہ ناممکن کے درجے میں اگر وہاں بھی چلا گیا تو حضور نے یہی کہا. یعنی ایک آدمی نے جب سفر میں روزہ رکھا اور پھر زمین کے اوپر بے ہوش ہو کے لیٹ گیا تو آپ نے اس موقع پر تبصرہ کیا کہ لیسا من البر الصیام فی السفر. سفر میں اس طرح روزہ رکھ کے اپنے آپ کو اس مشقت میں مبتلا کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تمہیں روزہ شفٹ کرنا چاہیے تھا کسی دوسرے دن. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قرآن نے فرمایا. اس میں اب ظاہر ہے کہ پورے رمضان کے لیے یہ مشکل ہر شخص کو تو نہیں پیدا ہوتی ہے. ہمارے علاقوں میں یہ مشکل یہاں پیدا ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ ہر آدمی کو خود کرنا ہے یا آپ کی کمیونٹی کو کرنا ہے. اصول بیان کر دیا گیا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے یہ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جایا جاتا اور پھر آپ فرماتے تو تب ہم یہ کرتے. ایک پرنسپل بیان کر دیا گیا بس. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ ہے قرآن کے الفاظ. سوال ہے جی کہ انسان کی کامیابی میں اس کی کوشش اور قسمت کا کتنا دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دے کر بہت سے مواقع اس کے لیے پیدا کر کے خاص زمانے میں بھیجا ہوتا ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں تو ان مواقع کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ خدا کا فیصلہ ہے. اس کے بعد آپ تگ و کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو دنیا میں خدا جو کچھ دیتا ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ اس نے اس اصول پر کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اگر یہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں یہ دے دوں گا. تو اس وجہ سے ہر چیز آپ کی جد و جہد کے ساتھ منسلک ہے، وہ آپ کو کرنی ہی کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں رزق لکھا ہوا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ ایسے نہیں لکھا ہوا کہ آپ کمرے کا دروازہ بند کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ 98 اوپر سے گر جائے. وہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں نے کہا میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اٹھیں، منہ ہاتھ دھوئیں، دکان پہ جائیں، پھر 98 ملے گی. تو یہ آپ کو پڑھنے میں غلطی لگی ہے، ایسے لکھا ہوا ہے، لکھا تو ہوا ہے. عامر صاحب یہ سوال ہے کہ کین دا ہول کمپلیٹ قرآن بی اپلائڈ ٹو اینی ٹائم ان اینی سینچری؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور پہلے یہ سمجھ لیجئے قرآن کس طرح کی کتاب ہے. قرآن مجید کوئی احکام کا مجموعہ نہیں ہے کہ ایک صفحے پر 2 صفحے پر لکھ کر دے دیے گئے ہوں. قرآن مجید رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں. اس قوم میں اس وقت 3 گروہ ہیں جو سامنے کھڑے ہیں، ان کو قرآن مخاطب کرتا ہے.
میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. آپ ریاضی اور سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں. آپ شیکسپیئر کا ڈرامہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں شیکسپیئر بڑے حقائق بیان کرے گا، لیکن بیان کیسے کرے گا؟ وہ اس کے کرداروں کے منہ سے آئیں گے سامنے، یعنی اس کی نوعیت اس طرح کی ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبر کا میسج پہنچانے کا عمل ہے، جس کے آگے ایڈریسز ہیں، مخاطبین ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. اس طرح ایک روداد وجود میں آئی ہے، ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ وجود میں آیا ہے. تو یہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی خدا کے پیغمبر نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اس کے الفاظ خدا کی طرف سے اتارے گئے، اس کے دوران میں سوالوں کے جواب بھی دیے گئے، اس کے دوران میں شریعت کی وضاحت بھی کی گئی، اس کے دوران میں اور بعض چیزیں بھی ہوئیں، لیکن اسٹائل وہی ہے. یعنی اس کے ایڈریسز ہیں، اس کے مخاطبین ہیں، وہ کبھی قریش ہیں، کبھی اہل کتاب ہیں، کبھی جو ایمان لے آئے ہیں وہ ہیں، کبھی جو منافقین ہیں وہ ہیں. ان کے ساتھ قرآن بات کر رہا ہے. تو اس لیے قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلے یہ جان لیجئے کس نوعیت کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ تو اصل میں اس دنیا کے اندر خدا کی جو آخری عدالت برپا ہوئی ہے اس کی روداد ہے. اس لیے اس کا تو ایک ایک لفظ آپ کو پڑھنا ہے، اس کو جاننا ہے. اور غیر مسلموں کے لیے دین کی دعوت یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں خدا کی کتاب پکڑائیے. واعظ، تبشیر، جا کے کوئی لٹریچر دینا، میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں. غیر مسلموں کو صرف اللہ کی کتاب انٹروڈکشن کے ساتھ دینی چاہیے، بس باقی کام قرآن خود کرے گا. اس کے بعد غامدی صاحب اگر ان کے کوئی سوالات پیدا ہوں، اگر کسی آدمی کو آپ نے اللہ کی کتاب پہنچا دی، اب اس کے کئی رد عمل ہو سکتے ہیں. اس نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دی، اس نے اس کو پڑھا، اس کو کوئی چیز اپیل نہیں کی. آخر پیغمبر کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں کو اپیل نہیں کی. اس کو دلچسپی پیدا ہوئی. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں کچھ آیتوں کو سمجھنا چاہتا ہوں. اب ایجوکیشن کا بندوبست کیجیے. ہمارا عمل اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے ایک ٹوپی پہن کے نکل کھڑے ہوں. یہ نہیں ہے طریقہ. یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مناظرہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، یا آپ اس نوعیت کی مجالس منعقد کریں جس میں آپ بتائیں بائبل میں کیا کیا غلطیاں ہیں. یہ خدا کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. خدا کا بتایا ہوا طریقہ جو ہے وہ قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ یہ قرآن ہے جس کو آپ نے لوگوں کو پہنچانا ہے. بس آپ کا کام صرف یہ. اس کے بہترین ترجمے ہونے چاہیے. ہم نے تو اپنے انسٹیٹیوٹ میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے خاص کر دیا ہے. بہترین ترجمے ہونے چاہیے دنیا کی ہر زبان میں. اس کا انٹروڈکشن صرف چند صفحوں میں لکھنا چاہیے کس نوعیت کی کتاب ہے. اس انٹروڈکشن کے ساتھ خدا کی کتاب پکڑا دیجیے. یہ لکھی ہوئی بھی پکڑائی جا سکتی ہے، آج کے زمانے میں بولی ہوئی بھی پکڑائی جا سکتی ہے. بس آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اس کے بعد اس آدمی کا کام شروع ہو گیا. وہ اب آپ سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس کے جوابات کے لیے پھر ایجوکیشن کا ایک پورا نظام ہونا چاہیے مسلمانوں کے. یہ صحیح ترتیب ہے جو خود قرآن نے بتائی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کے لیے جب آپ کو خدا کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تو آپ اپنی کوئی تقریریں نہیں فرماتے تھے، صرف قرآن پڑھ کے سناتے تھے. یہ سوال ہے غامدی صاحب کہ میں آپ کی محفل میں پہلی بار آ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق احمدی فرقے سے ہے، آپ کوئی تبصرہ کریں. آپ کیا تبصرہ چاہتے ہیں؟ ہم مسلمان قرآن مجید کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ مانتے ہیں، اور میں پوری تحقیق کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک مانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہر مفہوم میں ختم ہو گئی. اب کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی نوعیت کے کسی نبی پیغمبر کے آنے کا کوئی امکان نہیں. یہ کیوں ختم کی گئی ہے آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کیوں ختم کی گئی ہے. ختم کر دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اپنی حقیقت میں ختم کی گئی ہے تاکہ دعوے بھی ختم ہو جائیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اسی آیت کی تشریح میں جو سورہ احزاب میں ہے یہ کہا ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. نبوت اپنی آخری حقیقت میں ختم ہو گئی ہے، صرف یہ ہے کہ خدا کوئی بشارت دے. کیسے؟ تو آپ نے بتایا روئے الرجل الصالح، کسی نیک آدمی کو اچھا خواب آ جائے، بس اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، خاتمہ ہو گیا. تو اس روشنی میں آپ اپنا بھی جائزہ لے لیجئے اور ہمارا بھی جائزہ لے لیجئے. غامدی صاحب یہ ایک سوال انہیں 10 نکات میں سے ہے، لیکن چونکہ ایک چھوٹی بچی نے بھیجا ہے
یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم غیر مسلموں کو دوست بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ غیر مسلموں کو دوست بنائیے، آپ ان کے ہاں جائیے، ان کی تقریبات میں شریک ہوں، آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں، آپ ان کے قریب وہ رہتے ہیں، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے، کردار کو دیکھیں گے، سیرت کو دیکھیں گے، پھر آپ کو خدا کی کتاب پہنچانی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ یہاں پھر وہی بات ہے کہ ایک قرآن مجید کی کسی آیت کو یا کسی جگہ کو آپ اس کے کانٹیکسٹ سے نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کا رسول، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، انسانوں کے لیے ہدایت لے کر آتا ہے، وہ ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہوتی ہے، ہر رسول ایسے ہی آیا ہے، لیکن اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آتا ہے۔ تو اس عدالت میں پھر ایک وقت آ جاتا ہے 10 سال بعد، 20 سال بعد، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتے ہیں، عذاب کا فیصلہ، اگر نہیں مانتے لوگ، جیسے قوم نوح کے لیے سنایا، جیسے قوم عاد کے لیے سنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے فیصلے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ فیصلہ سنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں کہ اب منکروں میں اور ماننے والوں میں تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ اس موقع کی آیتیں ہیں جو کانٹیکسٹ سے اٹھا کر لوگ پڑھتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ دوستی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سمجھ لیجیے۔ غانی صاحب، از لاٹری الاؤڈ ان اسلام؟ اسلام میں جوا بالکل ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ جوا اور شراب یہ گندا شیطانی کام ہے، اس سے کس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام کو خواب میں آ سکتے ہیں کیونکہ آپ ان سے مل چکے ہیں، لیکن جو واقعہ نور الدین زنگی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ ان کو خواب میں آئے تھے اور 3 یہودیوں کا چہرہ دکھایا کہ ہمیں ان کے شر سے بچاؤ، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ اگر کبھی ایک ہی بستر پر سوئے ہوئے آپ کی بیوی آپ کے خواب میں آئے تو صبح اٹھ کے پوچھیے کہ بیوی آئی تھی، کوئی نہیں آتا۔ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ خواب میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باطن میں، ہمارے نفس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ کانسیپٹس کو ڈرامیٹائز کر دیتا ہے، کرداروں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو، کبھی دونوں ہاتھ سینے کے اوپر رکھ کے سو جائیں، کبھی بہت زیادہ کھا کے سو جائیں، کبھی رفع حاجت کیے بغیر سو جائیں، تو آپ کے جسم پر جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ڈرامیٹائز کر دیتا ہے خواب میں آپ کا نفس۔ تو یہ ایک تمثیل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صلاحیت چونکہ اس کے اندر رکھی گئی ہے تو اس سے ایک میڈیم وجود میں آ گیا ہے۔ اس میڈیم کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، اس کو شیطان بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ تمثیل ہوتی ہے، اور اس تمثیل میں جو شخصیات آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ممثل شدہ شخصیات ہوتی ہیں، یعنی جن کو گویا نفس انسانی نے یا خدا کے حکم پر یا شیطان نے وہ شکل دے دی ہے آپ کے نفس کی اس صلاحیت سے کام لے کے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ خواب میں کوئی نہیں آتا، سرے سے آتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس کے لیے اگر سمجھ نہ ہو تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی حقیقت بالکل واضح کر دی۔ خواب کیا ہوتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیسے دکھائے جاتے ہیں، تو وہ تمثیل ہوتی ہے، یعنی ایک چیز کو ڈرامیٹائز کر دیا جاتا ہے۔ اس میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کوئی بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بات مؤثر کیسے ہوگی؟ اس میں جو شخصیت کردار میں تبدیل کی جائے گی، ممکن آپ کا باپ، ممکن آپ کا کوئی استاد، یعنی وہ تمثیل یہ بنے گی۔ ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صورت ہو سکتی۔ تو صحابہ کرام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وقت آپ کے ساتھ گزارا تھا، ذرا تصور کیجئے نا کہ خدا کے پیغمبر کی شخصیت کیا چیز ہوتی ہے، اس سے محبت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تو آپ نے گویا تسلی دی ان کو کہ اگر کبھی خواب میں میری صورت کی تمثیل بنے گی تو وہ میری ہی صورت کی تمثیل ہوگی، میری ہی صورت کی تمثیل ہوگی، شیطان میری صورت نہیں اختیار کرے گا۔ یہ ہے بات میں کہیے۔ ہم سب یہ آپ کے رمضان والے سوال جواب سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ جو شخص، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے پورے روزے رکھے، تو اس کی روشنی میں اب آپ سے یہ آیت نیچے ہے جو اوپر والی ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے روزہ رکھنے میں تو پھر آپ اس مہینے کے روزوں کو دوسرے دنوں پہ منتقل کر لیں۔ ظاہر ہے کہ عام حالات میں رمضان ہی میں روزے رکھے جائیں گے، لیکن مثال کے طور پر خواتین ہیں،
ان کے 10 دن کے ایام آ گئے تو وہ پھر منتقل کریں گی نا دوسرے دنوں میں. پوری آیتیں پڑھنی چاہیے ہمیشہ. جی عامر صاحب، یہ سوال ہے کہ خدا کے بارے میں مشکوک ہونا کہ کیا پتہ خدا واقعی ہے یا ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں، کیا ایسے شکوک و شبہات رکھنے سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس طرح کے شکوک جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ عین ایمان ہے، اس لیے کہ یہ پیدا ہوں گے اور پھر آپ غور فرمائیں گے اور پھر آپ کوشش کریں گے کہ صحیح بات کو جانیں، تو اس سے ایمان کا اور یقین کا راستہ کھلتا ہے. تو گھبرانا نہیں چاہیے. What does Islam say about the rights of minorities? رائٹس آف مائنارٹیز، یہ جو تعبیر ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ 2 صورتیں ہوں گی اور دنیا میں دونوں ہی صورتیں رہی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی علاقے کو فتح کر لیا، اپنی سلطنت وہاں قائم کر لی. آپ جانتے ہیں کہ پچھلی صدی کے وسط تک دنیا میں فتوحات کا ہی دور تھا. کبھی ساسانی سلطنت، کبھی رومی سلطنت، فتح کر لیا. تو مائنارٹیز کا سوال ہی وہاں پیدا ہوتا ہے. موجودہ زمانے میں اب فتوحات کو رد کر دیا گیا ہے کہ فتوحات کی بنیاد پر کسی قوم کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کوئی سلطنت قائم کرے. خلاف ورزی اس طرح کی چیزوں کی ہوتی رہتی ہے لیکن اصول میں یہ مان لیا گیا ہے. تو جو ریاستیں اس وقت قائم ہیں وہ قومی ریاستیں، نیشن سٹیٹس ہیں، اور نیشن سٹیٹ کا اصول یہ ہے کہ اس میں سب کے حقوق بالکل برابر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے نیشن سٹیٹ میں کوئی مائنارٹی اور میجارٹی نہیں ہوتی، سب لوگ بالکل برابر کے شہری ہیں اور ان کی نیشنلٹی اس وطن کے اندر رہنے کی بنیاد پر ان کو دی جاتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کے اگلے دن وہاں کا بدھ، وہاں کا ہندو، وہاں کا مسیحی اور خود ہم پاکستانی تھے. تو گویا پاکستانی قومیت کی بنیاد پر ایک نیشن سٹیٹ بن گئی. تو قومی ریاست میں کوئی مائنارٹی اور میجارٹی نہیں ہوتی، صرف یہ اصول ہوتا ہے کہ اب حکومت کرنی ہے کسی کو تو حکومت میجارٹی کی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں. عامر صاحب، یہ سوال ہے کہ اگر ہم قرآن کی تفسیر کے بغیر صرف ٹرانسلیشن پڑھیں، سوال مکمل ہو گئے، آپ کھو گئے ہیں. میرے خیال میں ایلیجبل ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی بات کا میں جواب دے دیتا ہوں. اصل میں قرآن کا پڑھنا ہی ترجمہ چاہیے، یعنی ہمیشہ ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے قرآن مجید کی، اور کاغذ پینسل لے کے پڑھنی چاہیے. جہاں سوال پیدا ہو وہاں پھر آپ دیکھ لیں کہ کسی مفسر نے، کسی نے کیسے اس کو بیان کیا. تو صحیح طریقہ یہی ہے. چنانچہ آپ کوئی تفسیر بھی پڑھیں تو اس میں بھی پہلے آپ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں جو اوپر کی گئی ہے، اور پھر دیکھیں کہ مصنف نے کسی چیز کو کیسے بیان کیا ہے یا کھولا ہے. کافی سارے سوال ایصال ثواب سے متعلق ہیں کہ کیا جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے دین میں اجر اور ثواب کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی نے کیا اس کام کی نیت کی، ارادہ کیا. مثال کے طور پر آپ کے یا میرے والد ہیں، ان کو بہت شوق ہے کہ وہ حج کریں، عمرہ کریں، نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، شوق بھی ہے، حالات نہیں پیدا ہو سکے، چلے گئے دنیا سے. اچھا، دنیا سے نہیں گئے لیکن سفر کے قابل نہیں رہے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کے بعد آپ ان کے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ ارادہ کیا جا چکا ہے، انیشیٹو موجود ہے، اب آپ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے تو ان کو نیت کا اجر تو پہلے ہی مل چکا ہے، تکمیل کا اجر بھی مل رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ ابا جان کو تو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ حج بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا آئے ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ ایسے ہے. اس کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے کہ یہ جو عمل ہوتا ہے، اللہ کو عمل نہیں پہنچتا، جو آپ کے باطن میں تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے. قربانی پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن کے الفاظ ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ یہ بکرا پہنچا ہے، نہ خون پہنچا ہے، نہ کوئی چیز نہیں پہنچی خدا کو، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، بلکہ وہ جو دل میں تمہارے
خدا کی بندگی کا جذبہ تھا وہ پہنچا ہے. تو یہ جذبہ کیسے ٹرانسفر کریں گے، ذرا کر کے دکھائیں مجھے. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو انیشیٹ کر دیا، ارادہ کر دیا، کرنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، اولاد نے تکمیل کر دی اس کو کہا جاتا ہے. بھائی صاحب یہ سوال ہے ان کا کہ پلیز سجیسٹ اے سورس ٹو چیک دا حدیث ریفرنسز پریفریبلی آن لائن. میرا خیال ہے کہ اس کے بہت سے سافٹ ویئر اب وجود میں آ گئے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے سافٹ ویئر ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر یہ اپنا ایڈریس دے دیں تو ان کو دے دیں، اس کا پتہ کر لیں. ریکارڈ لے لیں. بہت اچھے سافٹ ویئر وجود میں آ گئے ہیں. ایک عالم نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، حدیث کے بڑے عالم کو ہمارے یہاں شیخ الحدیث کہا جاتا ہے مدرسوں میں. تو ایک عالم نے یہ کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس زمانے کا سب سے بڑا شیخ الحدیث کون ہے. تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا، انہوں نے کہا گوگل. ہم اپنے ادارے میں کچھ سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں، آپ اگر رابطے میں رہیں گے تو پھر میں آپ کو اس میں 3-4 بہت غیر معمولی ہیں. کیونکہ میں تو اس وقت خود حدیث ہی کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں البیان کی تکمیل کے بعد، تو میرے جو معاونین ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ چاہیں گے تو بتا دیں گے. ایک اور سوال ہے جی کہ کین یو ریکمینڈ انگلش ٹرانسلیشن آف قرآن فار کڈس؟ فار کڈس، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے. دیکھیے بچوں کو تو پورا قرآن مجید نہیں دیا جا سکتا، لیکن پہلی مرتبہ یہ سوال میرے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا ہے کہ قرآن مجید کا بچوں کے لیے ایک بڑا اچھا خوبصورت انتخاب کرنا چاہیے ان مقامات کا، اور اس کی ٹرانسلیشن ان کو دینی چاہیے. بحیثیت مجموعی اس وقت تک جو انگریزی زبان کے ترجمے میری نظر سے گزرے ہیں ان میں سب سے اچھا ترجمہ N.J. داؤد کا ہے، اور یہ ایک یہودی N.J. داؤد. یہ پہلے انہوں نے قرآن مجید کی ترتیب بدل کے چھاپا تھا، پھر انہیں توجہ دلائی گئی تو اب انہوں نے ترتیب سے کر دیا اس کو. انگریزی بھی بہت اچھی ہے اس شخص کی، اور عربی بھی بہت اچھی ہے. ہم سب سوال ہے کہ واٹ از دا انٹریکشن بٹوین زکوٰۃ، ٹیکس اینڈ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ زکوٰۃ ٹو پے؟ زکوٰۃ کی تفصیلات تو شاید اب وقت نہیں رہا بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ مال میں 2.5% ہے، اور پروڈکشن کی ساری صورتوں میں، مثلا آپ سیلری لے رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی کوئی مکان ہے اس کا کرایہ آ رہا ہے، کوئی پلازا ہے اس کے کرایہ آ رہے ہیں، آپ کی فیکٹری میں کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے، آپ کی زمین میں کوئی پیداوار ہو رہی ہے، تو تمام پیداوار کی قسموں میں 5%، 10% اور 20%، اور وہ پروڈکشن کے موقع پر گراس پر ہوتی ہے، یعنی بچت پر 2.5%، مال پر، اور پیداوار کی تمام قسموں میں 5%، 10% اور 20%. فارمولہ یہ ہے کہ اگر پیداوار، سرمایہ اور محنت دونوں سے پروڈکشن ہو رہی ہے تو پھر 5%، ایک سے ہو رہی ہے 10%، دونوں کے بغیر ہونے لگ گئی ہے تو 20%. تو یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ آپ اس کا حساب کر کے دیکھیں. مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ 20,000 بنی ہے، تو اگر آپ نے ٹیکس میں 25,000 پے کر دیا تو ادا ہو گئے، کیونکہ زکوٰۃ ریاستی کا حق ہے، وہ اس کو پہنچ گئی. غازی صاحب نے سرمایہ اور محنت پر زکوٰۃ کا یہ جو فارمولہ بتایا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آئی فیل دیٹ دس فارمولہ بریکس ڈاؤن ان دا فیس آف ماڈرن اکنامکس. یہ پھر ایک تفصیلی بحث ہے. میں اکنامکس کا طالب علم ہوں، آپ کے پاس وقت تو پڑھائیے مجھے ذرا. ایسا بالکل نہیں. سوال ہے جی کہ قرآن پاک میں ہے کہ قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تو ہر فرقے نے بدل دیا ہے، اور ہر ایک کے نزدیک قرآن کچھ ہے، اور تو کیا کہ قرآن بدلنا نہیں، کیسے محفوظ ہے؟ قرآن مجید پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے، اور وہ ہم پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے ہم کو، ساری دنیا میں موجود ہے. لوگوں نے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن میں اختلافات کیے ہیں. قرآن مجید تو مسلمانوں کے پاس ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. 2 طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید اس طرح نازل ہوا کہ یہ نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جو نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے تھے، لکھنے والے لکھ لیتے تھے، یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے، سب کے پاس ایسے ہی پہنچ رہا تھا. پھر آخر میں اس کو ترتیب دیا گیا، جبریل امین نے اس کو ترتیب دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں، اور پھر 2 مرتبہ یہ پڑھا گیا. یعنی ایک مرتبہ جبریل نے پورا پڑھا اسی ترتیب سے اور رسول اللہ نے سنا، دوسری مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جبریل نے سنا. اس کے بعد پھر اس کا وہ فائنل ورژن تیار ہو گیا، اور پھر وہ سب مسلمانوں
نے لکھنے والوں نے لکھ لیا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، اور وہ منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ دیر بعد بعض لوگوں نے وہ جو پہلے نازل ہو رہا تھا اس کے بارے میں یہ بتانا شروع کیا کہ حضور سے ہم نے ایسے بھی سنا تھا، وہ چیزیں بھی الگ سے مرتب کر لی گئیں جتنی بھی ہیں۔ تو جہاں تک انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے وہ اختلافات آپ جانتے ہیں کہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن قرآن تو ایک ہی ہے۔ سوال ہے غانی صاحب کہ حج مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، لیکن مسلم گھرانوں میں عام طور پر مرد کماتا ہے، اس لیے عورت کے پاس تو کوئی اپنی ملک نہیں ہوتی، اس پر حج کیسے فرض ہوتا ہے؟ تو باقی کام عورتیں کیسے کرتی ہیں؟ اگر آپ اپنی بیوی کے لیے کھانے کا پینے کا اخراجات کا بندوبست کرتے ہیں تو اس عبادت کے لیے بھی آپ دیں پیسے ان کو۔ یہ ذمہ داری آپ نے نکاح کے وقت اٹھائی تھی، یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ اسلامی قانون کے مطابق جب شادی ہوتی ہے تو تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی کا مطلب یہی ہے کہ عورت کمائے کھائے جو مرضی کرے، کاروبار کرے، کوئی پابندی نہیں اس پر، ملازمت کرے، لیکن اس پر گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو اس کو بہرحال اخراجات پورے کرنے ہیں، اور ان اخراجات میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو عمرہ کرائیے، حج کرائیے، بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی روٹی ووٹی تو دیتے تھے، میری عبادت کے لیے بھی کچھ دے دیتے۔ غانی صاحب اگر خاتون کما بھی رہی ہوں خود تو پھر بھی حج کا خرچہ دینا شوہر کی ذمہ داری؟ نہیں دیکھیے، اگر خاتون خود کما رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو معذرت کر دینی چاہیے کہ میں اپنے پیسے سے حج کروں گی، لیکن ہاؤس وائف ہے تو پھر تو ظاہر ہے شوہر کرے گا۔ یہ سوال ہے غانی صاحب کہ اگر قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جائے اور عربی میں نہ پڑھا جائے تو اتنا ہی ثواب ملے گا؟ قرآن سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی طرح جان لیجیے کہ قرآن ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود یہ بتایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کر کے آپ عقل رکھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن ہمیشہ اس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، کسی غریب کی مدد کریں، کوئی خیرات کریں، کسی بچے کو تعلیم دلائیں، کسی بچی کی شادی کرائیں، ثواب حاصل کرنے کا کام یہ ہے۔ یہ کیا سستا کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے بالکل۔ غانی صاحب وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک ایک حرف پر اتنے ملیں گے، ثواب اتنا ملے گا، نتیجے کے طور پر جب آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ اجر دیتا ہے، لیکن کام کریں نا صحیح۔ یہ بعض لوگوں نے اس میں کمال کیا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان، کہ بیٹا مجھے ذرا ایک گلاس پانی لا دیجئے اور میں آپ کے ہر قدم پر آپ کو 1 روپیہ دوں گا، اور یہ 2 قدم چل کے بیٹھ جائیں، دے دوں گا۔ تو قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیے، اس کا اجر بھی ملے گا۔ اصل مقصد کو سامنے رکھیں۔ سوال ہے جی کہ for those Muslims who visit UK for several years, work or study, can they have boyfriend or girlfriend relationship? Marriage is not always possible. اسلام میں جنسی تعلق کی ایک ہی صورت جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے ایک بیوی کا انتخاب کریں اور اس بیوی کے ساتھ آپ نکاح کے رشتے میں بندھیں، آئندہ نسلوں کی پرورش اور پرداخت کی ذمہ داری اٹھائیں، اور اس کے اخراجات کی بھی ذمہ داری اٹھائیں، اور اس کے لیے اس کے ہاتھ پر ٹوکن کے طور پر مہر کی رقم رکھیں۔ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کو اس کے حریم میں داخل ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آپ یہ فرمائیں گے کہ یہ جو سب کچھ ہے اس کے لیے جب میری شادی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے تعلقات پر پابندی لگانی چاہیے، تو یہ سمجھ لیں کہ بدکاری، شراب نوشی اور بہت سی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر بہت سے نشے ہیں، سگریٹ پیتا ہے آدمی، یہ ایڈکشن پیدا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جنسی تعلقات بھی اگر شادی سے پہلے جائز کر دیے جائیں تو یہ ایڈکٹ کر دیں گے آدمی کو، اور پھر انسان کوئی سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہے کہ شادی کے بعد وہ۔ یہ سوال ہے غانی صاحب کہ ایک جمہوری عمل کو کئی سال لگ سکتے ہیں اپنے فوائد کے ظہور کے لیے۔ وطن عزیز مجھے ایک ایسے بیمار کی طرح لگتا ہے جس سے کارڈیک اریسٹ ہوا ہے اور اسے سرجری کی ضرورت ہے، آپ کیوں ہومیوپیتھی کا سستا علاج اس کے لیے ایڈوائز کریں؟ اور میرا خیال ہے کہ آپ سرجن بھی ہوں گے، ذرا سرجن سے متعارف کرائیے کون ہے۔
اگر واقعی آپ سرجن ہیں تو میں ابھی بھیجتا ہوں آپ کو پاکستان۔ اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج جس کو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے وہ اپنی بندوق سے آ کر ہمارے سینے پر حکومت کرے، اس کا حق ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ سرجن ہیں بہت اچھا ہے، ویلکم، لیکن بتائیے آپ کہاں پائے جاتے ہیں؟ نہیں، اسلام میں بندوق کی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے حکمران کا انتخاب کریں۔ ہم برے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو منتخب کریں گے، اور جیسے جیسے ہم اچھے ہوں گے ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوا ہے۔ سوال ہے جی، انہوں نے قرآن کی آیت لکھی ہے کہ مین ہیو اے ڈگری اباؤٹ ویمن، وائی از اسلام اے پیٹریارکل ریلیجن، وائی ڈو مین ہیو اے ہائر اسٹیٹس دین ویمن ان دس ریلیجن؟ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ انسان بالکل برابر ہیں، مرد عورتیں دونوں بالکل برابر ہیں، ان کے اندر انسانیت کے لحاظ سے بالکل کوئی فرق نہیں ہے، کسی کا درجہ بڑا نہیں، کسی کا درجہ چھوٹا نہیں، رشتوں میں فرق ہے۔ میری ماں کا جو درجہ ہے وہ میرے باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ عورت اور مرد کا سوال نہیں، رشتے کا سوال ہے۔ ہماری تہذیب اور ہمارے دین نے رشتوں کو برابر نہیں تسلیم کیا۔ باپ میرے جیسا انسان ہے، لیکن باپ کی حیثیت سے، مرد کی حیثیت سے نہیں، باپ کی حیثیت سے اس کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کا احترام کروں۔ اور میری ماں، وہ اگرچہ ایک عورت ہے لیکن وہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑے درجے پر فائز ہے۔ تو یہ رشتوں کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جو آیت پڑھی ہے وہ میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں بات کر رہی ہے، مرد اور عورت کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ یہ سوال ہے جی ایبارشن کے بارے میں، کہ اگر کوئی جینیٹک ڈیزیز ہو بچے کی تو کیا ایبارشن کروا سکتے ہیں؟ ابھی میں نے تخلیق کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا، اور یہ بات بھی ظاہر ہے خدا ہی بتا سکتا تھا یا خدا کا پیغمبر بتا سکتا تھا، کہ انسان کی تخلیق 2 مراحل میں ہوتی ہے۔ پہلے اس کا حیوانی وجود بنتا ہے، پھر ایک خاص موقع پر اسے انسانی شخصیت دی جاتی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، حیوانوں کی کئی نسلیں پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت ان کو دی تھی۔ اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اسی آیت کو سامنے رکھ کر یہ بتایا ہے کہ یہ حیوانی وجود کی تکمیل کا عمل 120 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے فقہا نے، جورسٹ نے بالکل ٹھیک رائے دی ہے کہ 120 دن تک آپ کسی ضرورت کے تحت ایبارشن کر سکتے ہیں، لیکن 120 دن کے بعد وہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ پورا انسان ہے، پھر آپ نہیں چھیڑ سکتے۔ اس موضوع پر بھی یہ جتنے آپ نے سوالات کیے ہیں میری کتابوں میں سب تفصیلات، دلائل موجود ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے جی کہ بیوی کی گھر اور بچوں کے حوالے سے دینی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کوئی دینی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر ماں کے پاؤں تلے جنت کی لاجک کیا ہے؟ بیوی کی گھر اور بچوں کے بارے میں بیوی میاں دونوں ہی کی ذمہ داری ہے، دونوں ہی کو بچوں کی پرورش کرنی ہے، نگہداشت کرنی ہے۔ تقسیم کار لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے کر لیتے ہیں، اس میں دین نے کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ بیویوں کو ضرور چولہا جھونکنا ہے اور مردوں کو یہ کام کرنا ہے، وہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ حالات کے لحاظ سے جو فیصلہ کریں موافقت سے کریں، باہمی طور پر۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہ سب آپ کو کرنا ہے اور یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں یا جو بھی کرنا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر یہ کام کریں۔ اور اس کے لیے جو کوئی ثقافتی فارمولے ہیں وہ مختلف تہذیبوں میں مختلف رہے ہیں، کہیں مرد کوئی ذمہ داریاں انجام دیتا ہے، عورت کوئی دیتی ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ باہمی موافقت پر ہے جیسے آپ طے کر رہے ہیں۔ والدین کا حق بیٹے پر ہے یا بیٹی پر؟ والدین کا حق تمام اولاد پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کیا۔ بیٹیاں چونکہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت سے فرائض کو انجام دینا ممکن نہیں رہتا۔ بیٹے چونکہ اس صورتحال سے دوچار نہیں ہوتے تو ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے، فرض دونوں ہی کا۔